بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، سلام و رحمت۔ میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے میرا سرمایہ حیات۔ حیات کی منزلوں کے متعلق میرے جیسوں کے متعلق تو حکیم الامت کہہ گیا ہے کہ نہیں، زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ اور یہی میری پھیلی ہوئی زندگی کا سمٹا ہوا فسانہ ہے۔ جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ سبھی ماہ و سال کے شمار سے تو میری زندگی کے 75 سال پورے ہوئے، لیکن یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جو قابل ذکر ہو۔ اس میں قابل ذکر واقعہ وہ ہے کہ اس 75 کی زندگی میں کامل 50 سال قرآن کریم کے سمجھنے، سمجھانے اور کرنے میں بسر ہو گئے، اور میں بجا طور پر اللہ تعالیٰ کی اس فیضان رحمت کی بنا پر سجدہ شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد۔ احباب نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو میں نے، جیسا کہ آپ نے اسلام صاحب کے اس استقبالیہ میں سن لیا ہے جو حسن و ندرت کا ایک شاہکار تھا، کہ میں نے یہ کہا کہ میں کچھ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن ان کے جذبات کا احترام بھی ضروری تھا۔ طے یہی پایا کہ اسے نہایت سادہ طور پر منعقد کر لیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مقصد اس سے یہ ہے کہ اس 50 سال کے عرصے میں آپ جن منازل میں سے گزرے ہیں اس کی ایک ایک جھلک ہمارے سامنے آنی ضروری ہے، اور میں نے بھی اس کی افادیت کو محسوس کیا، اور اسی لیے میں اس پر رضامند ہو گیا کہ میں آج کے اپنے اس خطاب میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 50 سال کی لمبی مسافت کن کن وادیوں میں سے گزر کر میں نے طے کی ہے، کیا کیا موانعات راستے میں آئے، کس طرح سے میں خود پہلے ظلمت قدوں کی غاروں سے نکلا اور قرآن کی روشنی میں پہنچا، اور پھر کس طرح میں اس چراغ کو لے کر آج اس مقام تک آیا ہوں۔ ان مناظر کی مختصر سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں اگر ریکارڈ میں آ جائے تو میرے بعد کوئی آنے والا اگر اس راستے پر چلنا چاہے تو وہ یہ دیکھ کر کہ اس راہ میں پہلے کسی چلنے والے کے نقوش قدم ہیں، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ راستہ تو ایسا نامانوس ہے کہ اس پہ سے پہلے کوئی گزرا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ یہ بیت چکی ہے کہ جب میں اس راستے کے اوپر سر راہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی گزرنے والے کے نشان نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانیاں اور دشواریاں پیش آئی تھیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ، یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہوگا۔ عزیزان من، آئیے اس لمبے سفر میں میرا ساتھ دیجیے۔ میری پیدائش 9 جولائی 1903 بٹالہ ایک بستی تھی ضلع گرداسپور میں، جو اب مشرقی پنجاب میں آ چکی۔ ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، یہ کہتے ہوئے کہ آج مشرقی پنجاب میں آ گیا۔ بٹالہ ویسے ہی ایک بڑا مذہب پرستہ شہر تھا، اور میری پیدائش جس گھرانے میں ہوئی وہ تو یوں کہیے کہ قدامت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری تعلیم تربیت میرے دادا جان مرحوم کے آغوش میں ہوئی، اللہ الرحمہ۔ وہ اپنے دور کے ایک بلند پایہ عالم تھے، ایک ممتاز صوفی تھے، ایک قابل طبیب بھی تھے۔
اگرچہ انہوں نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا کہ ان کا اصول زندگی تھا کہ انسانوں کی خدمت کا معاوضہ لینا کسی صورت میں جائز نہیں۔ ان کے آغوش میں علوم شریعت کی تعلیم بھی مجھے حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ تصوف کے مسالک سے بھی میں گزرا۔ چلے، مراقبے، ریاضتیں، حتیٰ کہ تعویذ گنڈے تو بہت پیچھے کی بات ہے، کرامات تک چیزیں۔ میں 3 خانوادوں کا مجاز خلیفہ بھی ہوں۔ صوفیانہ اس طرح جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت سے مرید بھی تھے، لیکن میں یہ داستان اس محفل میں نہیں سناؤں گا کہ یہ محفل قرآن کی جوبلی کی ہے۔ میں اسی علمی دنیا کی طرف آؤں گا۔ علمی دنیا میں شریعت کے متعلق جو علوم وہاں پڑھائے گئے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس بات کے صحیح سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسے فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں امام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسلاف اس طریقے پر کاربند چلے آ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یا حسن اتفاق یا خوش قسمتی کہ فطرت نے جہاں مجھے اس قسم کا ذہن رسال قلب سلیم عطا کیا تھا، اس کے ساتھ ہی ناقدانہ نظر بھی دی تھی، اور اس ناقدانہ نظر کا تقاضا تھا کہ یہ سب کچھ میں پڑھتا تھا لیکن دل سے انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قلب یہ کہتا تھا کہ کسی شے کی صداقت کی یہ دلیل تو کوئی نہیں کہ کسی انسان نے، کسی شخص نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، یا تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے اور یا خدا کی سند ہونی چاہیے۔ یہ تھی وہ کشمکش جس میں میرا وہ بچپن کا دور گزرا، خاصا دور تھا۔ اس زمانے میں اس کشمکش کی کھٹک دل کی پہنائیوں میں گم ہو کر رہ جاتی تھی کہ دادا جان کا ڈر تو نہیں، لیکن احترام کی بنا پر جو ایک دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گلوگیر ہو جاتا تھا، اور میں اس کو زبان تک نہیں لا سکتا۔ اسی دوران میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دادا جان مرحوم بہت بڑے پائے کے صوفی بھی تھے، اور شاید آپ کو معلوم کہ صوفیہ میں چشتیہ خاندان وحدت الوجود کا بہت بڑا قائل ہوتا ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ علامہ اقبال کی مصنوعی اسرار رموز کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، اور اس وقت تو مجھے اس کا احساس نہیں تھا، اس کی اہمیت بھی نہیں تھی۔ چھوٹی تختی کی وہ کتاب تھی اور اس پہ علامہ اقبال کے اپنے دستخط سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے میرے دادا جان کے ساتھ مراسم تھے، تو انہوں نے خود وہ شاید کتاب بھیجی۔ اس کتاب میں حضرت علامہ نے حافظ کے خلاف بڑی سختی سے لکھا، اور حافظ تو صوفیہ کے اندر بڑے ممتاز مقام کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اس پر ان کی علامہ اقبال کی بڑی سخت مخالفت۔ تصوف کی تاریخ پہ آج کل کچھ تحقیق کر رہا ہوں اور اپنی کتاب مرتب کروں گا، تو اس میں ایک باب علامہ اقبال اور تصوف پہ بھی مختص، اس کا تفصیلی تذکرہ اس وقت آئے گا۔ مخالفت بڑی سخت ہوئی تھی کہ انہوں نے حافظ کے خلاف یہ کچھ کہا، تصوف کے خلاف یہ کچھ کہا۔ اب میں اس کی کوئی توجیہ تو نہیں پیش کر سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ دادا جان مرحوم نے خاص طور پہ علامہ کی اس مصنوی کو مجھے سبقن خود پڑھایا اور ان کی مدافعت کی، اور اس انداز سے اسے پڑھایا کہ اسی دور میں میرے دل میں حضرت علامہ کے علم و فضل کے تباہر اور ان کی گہرائیوں کا ایک نقش اولی راسخ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بدلنے میں جو واقعات آتے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ ہے، آج میں سوچتا ہوں کہ اگر دادا جان جیسا اتنا بڑا صوفی اور وحدت الوجود کا قائل وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ کی اسی مخالفت، اس مخالفت میں شریک ہو جاتے اور اس انداز سے مجھے وہ مصنوعی پڑھاتے، تو اس وقت پھر اس کے بعد پھر میری کیفیت کیا ہوتی۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب میں
بٹالے سے ملازمت کے سلسلے میں لاہور آیا تو انہوں نے آتے وقت مجھے نصیحت کی کہ بیٹا وہاں جاتے ہو، اب یہ سنیے کہ علم اور تصوف کا امتزاج کس طرح سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ تو نواں کوٹ کے گاؤں میں ایک بڑھئی ہے امام الدین، وہ لاہور کے کتب ایک تو ان کی خدمت میں حاضری دینا اور دوسرے علامہ اقبال سے ملتے رہنا۔ زرہ امتثال امر میں آتے ہی وہ قطب صاحب کے پاس تو پہنچا، لیکن ایک مرتبہ صرف، اور علامہ اقبال کی خدمت میں باریابی کی سعادت بار بار حاصل ہوئی، اور وہاں میں نے وہ اپنی کشمکش اور کھٹک بیان کی کہ یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے خلاف میرے دل میں یہ تنقید ابھر رہی ہے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی جاذبیت ایسی نظر نہیں آتی۔ حضرت علامہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے اپنے سامعین کو، اپنے مخاطب کو، اپنے ساتھی کو کہ وہ کوئی بڑے بلند مقام کے آدمی ہیں، بچوں کے ساتھ بچے ہو جاتے تھے۔ میری عمر اس زمانے میں کیا تھی اور میرا مقام ہی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہ تھی۔ سوفتے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، باتوں باتوں میں یہ بھی بات آ گئی، وہ عہد جاہلیت کے اندر کچھ شاعری بھی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک دن فرمایا، نج کی محفلوں میں وہ بے تکلف ہوتے تھے تو عام پنجابی بولا کرتے تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب مجھ پہ بھی ذرا جذبات کی گرفت ہوتی ہے تو میں بھی پنجابی پہ اتر آیا کرتا ہوں کہ جذبات کی ادائیگی کے لیے یہ زبان بڑی وسیع واقع ہوئی ہے۔ تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، وہ یار تو کبھی اپنا کوئی شعر نہیں سنایا؟ میں نے کہا جی وہ میرا جو بیاض تھا شعروں کا میں نے ایک دن پھاڑ کے چولہے میں جلا دیا تھا۔ کہنے لگے وہ کس دن؟ میں نے کہا جس دن آپ کا شعر سمجھ میں آنے لگا۔ ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک دن اقبال کے شعر کی بھی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ تمہارے نزدیک بے سوادہ ہو جائے گا۔ اقبال کا شعر اس دور میں اقبال کی زبانی کہ وہ ایک دن بے سوادہ ہو جائے گا، سمجھ میں بات نہ آئی۔ انہوں نے جو بات کہی تھی کس دن، میری خوش بختی تھی کہ میں نے دوہرا دیا کہ کس دن۔ کہنے لگے جس دن قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اور اس سے میری گاڑی کا کانٹا بدل۔ اس زمانے تک قرآن کو تو اتنا پڑھا تھا ہم نے، اتنا پڑھا تھا، بہرحال سواد والی بات کا تو پتہ نہیں، کہتے تھے کہ ثواب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہوگا۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو ذہن نے کہا کہ کیا قرآن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سمجھ میں آنے لگ جائے تو اقبال کا شعر بے سوادہ ہو جائے؟ بار بار یہ چیز ذہن میں چکر میں آئی اور ایک دن پوچھ لی۔ قرآن تو آج تک پڑھتا رہا، اس میں تو کوئی لذت محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے یہ جو فرمایا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یوں ہی شاعری کی ہے، آپ تو یہ کیا نہیں کرتے، تو کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنے کا انداز نہیں تمہیں آیا۔ قرآن سمجھنے کا انداز آ جائے گا تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو وہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ یاد رکھو قرآن خود روشنی ہے، روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی غیر کی محتاجی نہیں ہوتی۔ کہا کہ کبھی سورج کے اوپر تم نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ میں سورج ہوں؟ پھر میں نے کہا یہ جو اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو کیسے؟ کہنے لگے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں عربی مبین میں نازل ہوا ہوں۔ عربی مبین کے معنی اس زمانے کی عربی زبان جب قرآن نازل ہوا تھا، اس عربی زبان کو سمجھو۔ وہ اسے محاورہ عرب کی اصطلاح سے تعبیر کیا کرتے تھے، محاورہ عرب، اس زمانے کی عربی، آج کی نہیں۔ اور تیسری یہ چیز کہ قرآن اپنے کسی موضوع کو ایک ہی مقام پہ بیان نہیں کرتا، ایک جگہ ایک بات کہتا ہے، تفصیل دوسری جگہ دیتا ہے، تشریح تیسرے مقام پہ ہوتی ہے، استثناء کہیں اور ہوتا ہے، اضافہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ کسی موضوع کو قرآن کے لو، سارے قرآن میں اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے اسے یکجا کرو، زمانہ نزول قرآن کی عربی کی روح سے اس کے الفاظ کے معنی متعین کرو،
فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، قرآن اقبال کے شعروں سے زیادہ سوادل نظر آنے لگ پائے گا۔ انہوں نے فرما تو دیا، اب مجھے یہ تلاش ہوئی کہ زمانہ نزول قرآن کی عربی، اس کے لیے کوئی لغت قرآن کا ملے۔ یہ جو آپ اس دوسری اصطلاح ہے تصریف آیات، قرآن کی مختلف مقامات پر بکھری ہوئی آیات کی پتیوں کو یکجا کر کے ایک پھول بنا دینا، اب اس کے لیے بھی کوئی کتاب نہیں سا۔ آپ حیران ہوں گے عزیزان من اس امت کی بدقسمتی پر۔ اس 1200 سال کے عرصے میں کہنے کے لیے تو قرآن کریم کے متعلق 100 جلدوں پر مشتمل تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اور اس سارے 1200 سال کے عرصے میں نہ قرآن کا اس انداز کا کوئی لغت ہے، نہ قرآن کا اس انداز کا کوئی تدبیر کے اوپر کتاب۔ اب انداز انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گا، تلاش کر رہا ہوں تو کہیں سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، اس سے زیادہ کیا کہوں کہ اس پتنگے کی حقیقت کوئی مجھ سے پوچھے، شمع ہو سامنے پر طاقت پرواز نہ ہو، تڑپ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں لاہور سے جا چکا، وہاں سے یہ لکھا، کہا کہ ذرا تلاش کر کے دیکھو۔ میں نے اس زمانے کے علماء، جتنے بڑے بڑے جید علماء سے میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا، پہلے میری زندگی پہلی تو گزری انہی لوگوں کے اندر تھی، ان سب کو میں نے خط لکھے۔ ان کے جواب آئے کہ بات تو بالکل صحیح ہے، اسی طرح سے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ کسی نے اس کے لیے حامی نہ بھری، کیا کیا جائے اس کے بعد؟ پھر ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کوئی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کوئی آدمی نہیں ملتا، تو انہوں نے ایک دن تو یہ کہا تھا، لکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے خود ہی آدمی بن جاؤ تو کون سی شرم کی بات ہے، ہمت کہاں سے لاؤ؟ نے کہا کہ تراش از پیش آئے خود زیادہ خیش، براہ دیگرہ رفتن عذابس، اپنے پیشے سے اپنا راستہ خود کاٹ کے چل۔ انہوں نے کہا تھا کہ باغ درا کا یہ شعر ہے کہ کیفیت باقی پرانے کو صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کا۔ کیا کہ میری بساط کیا، اور آپ نے یہ جو کچھ مرحلہ میرے سامنے رکھا ہے یہ اتنا چیز، کیسے اس کی جرت کروں؟ ذرہ ناچیز اور تعمیر بیابان نگر۔ اور عزیزان من یہ حضرات وہ تھے، نگاہیں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایک ایک فکرے میں نگاہوں کا رخ بدل دیتے تھے۔ کہا کہ بات تمہاری ساری مشکل یہ ہے کہ ایک لک و دک صحرا ہے جس میں کہیں نشان راہ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اور مسافر نہیں جس سے پوچھا جا سکے، تاریک راستہ ہے، اکیلے کھڑے ہو، ایک چھوٹا سا دیا ہے تمہارے پاس، وہ چھوٹا سا دیا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تو 4 قدم تک روشنی دیتا ہے، مسافر کی تاریکیاں تمہیں ڈرا رہی ہیں۔ کہا سنیے عزیزان من کہ یہ کس طرح سے تعلیم دے رہے۔ کہا کہ یہ سارا ڈر تمہارا اس وقت تک ہے جب تک تم اس دیے کو لے کے کھڑے ہو، اس کو لے کے چلتے جاؤ، ابد تک راستہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں اس دیے کو لے کے چل پڑا۔ یہ سن 28 کی بات، اسی اعتبار سے میں اس دن سے یہ جو گنتا ہوں تو اس کو میں 50ویں سالگرہ کہہ رہا ہوں، جوبلی سن 28 کی۔ شروع تو کیا تھا بہت ڈرتے ڈرتے، چند ہی قدم چلا ہوں تو قرآن کریم کی آیت اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ایک حقیقت ثابتہ بن کے سامنے آ گیا، جو اس نے کہا تھا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں ذرا کوشش کر کے تو دیکھو، ہم خود تمہارے سامنے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھا یہ ایک دروازے پہ دستک دی ہے تو 3-4 دروازے سامنے سے کھل گئے، اور راستہ روشن ہوتا چلا گیا، اور میں چلتا چلا گیا، دور سے ایک دلکش آواز کھینچتی گئی اور میں چلتا گیا۔ ابتدا اس کی مختلف موضوعات مضمون لکھنے کی، آج تو یہ بات کم سمجھ میں آئے گی۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں معارف دارالمصنفین کا رسالہ، مولانا سلیمان ندوی مرحوم وہ اس کے مدیر تھے، سب سے بلند پائے کا چوٹی کا رسالہ تھا۔ ایک دکن میں یہی مودودی صاحب کا ایک رسالہ تھا، ترجمان القرآن اس کا بھی نام تھا، یہ جو آج بھی رسالہ ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ پہلے شروع ہی میں نے ابتدا جو کی تو
ان رسائل کے اندر میرے مضامین شائع ہونے شروع، اس سے بھی حوصلہ بڑھا، طرح نئی تھی، بڑا اپریشیٹ کیا دوسرے لوگوں نے اس انداز کو، وہی محاورہ عرب، تصریف آیات، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہماری یہ نئی نسل تو شاید یہ نہ جانے، پرانی نسل جانتے ہیں کہ وہ ابوالکلام کہلاتا، واقعی وہ کلام کا بادشاہ تھا، بڑا دبدبا تھا علمی دنیا کے اندر، بڑا غلغلہ تھا بین الاقوامی طور پہ، کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی ان کے سامنے آنے۔ 1931 یا 32 میں 31-32 میں ان کی تفسیر کی پہلی جلد شائع ہوئی، ترجمان القرآن۔ وہ قریباً 15-16 سال سے اس کا انتظار تھا لوگوں کو، وہ پہلی جلد آئی، ایک تہلکہ مچ گیا دنیا کے اندر، بڑی بڑی ممتاز ہستیوں نے سے آنکھوں پہ اس کو اٹھایا، غلغلہ بلند ہوا، بڑے شاندار ریویو اس کے اوپر لکھے گئے، لوگوں نے اس کے لیے تقاریب منعقد کی اس زمانے کے اندر۔ میں نے جب اس تفسیر کو دیکھا، آج بھی وہ موجود ہے، اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر قریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے، تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ مولانا آزاد نے ایک برہمو سماجی قسم کا اسلام اس میں پیش کیا تھا، جس میں کہا یہ تھا کہ عالمگیر سچائیاں دنیا کے تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام کو پھر کوئی افضلیت فوقیت حاصل نہ ہوئی، جب عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں تو پھر اسلام کی خصوصیت کیا رہی۔ میں نے اس زمانے کے اہل قلم اہل علم حضرات کو پھر یہ لکھا اور ان کی توجہ ادھر مرتضی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ابوالکلام آزاد، اس کے خلاف قلم کون اٹھائے؟ میں نے کہا پھر یہ تو بات نہیں ہے کہ حق بات کو تسلیم کیا جائے، اس کا احساس بھی ہو، غلط بات پھیل رہی ہو اور پھر اس کے خلاف اس لیے قلم نہ اٹھایا جائے کہ باطل کی بات کہنے والا جو ہے اس کی شہرت بڑی عام ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو میں نے کہا ہے کہ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، میں نے اس کے خلاف پہلی تنقید ہے جو ابوالکلام آزاد کے خلاف لکھی گئی، اس کے خلاف میں نے وہ تنقید لکھی، اور معارف میں پہلے اس سے سید سلیمان ندوی کے قلم سے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ مدحیہ شائع ہو چکا تھا، اسی معارف میں اس کے بعد میری وہ تنقید شائع ہوئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس تنقید نے یہاں نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ ابوالکلام آزاد کے بہت سے قریبی پیراؤ معتقدین، علمی دنیا میں بڑا مقام تھا ان کا، وہ وفد بنا کے گئے ان کے پاس کہ یا تو اس تنقید کا جواب لکھو ورنہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ اس تنقید کا جواب نہیں لکھا جا سکتا تھا، نہ لکھا گیا، اور ان کے بہت سے معتقدین اس سے برگشتہ ہو گئے۔ میں نے جو اس کا نام برہمو سماجی اسلام رکھا تھا، طلوع اسلام، اس دور کے طلوع اسلام میں وہ مضمون چھپ گیا ہوا ہے، اس کا پیمفلٹ بھی شائع۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جو لکھا تھا اس میں کہ یہ تو محض ہندوؤں کی بپاس خاطر قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کانگریس کمیٹی نے اس تفسیر کا ہندی میں ترجمہ کرا کے خود سارے ملک کے اندر شائع کیا اور تقسیم کیا تھا۔ یہی سے ایک دلچسپ بات بھی سامنے آتی ہے۔ تو اس سے ایک بہت اس علمی طبقے کے اندر بڑی ایک شہرت سی ہوئی اور بہت غلغلہ سا مچا۔ میرا انداز شروع سے عزیزان مان یہی رہا، کرتا پاجامہ۔ اس زمانے میں لٹھا سستا تھا اس لیے شلوار پہنتا تھا، وہ جو مہنگائی ہوتی ہے تو سمٹتے چلے جاتی ہیں نا یہ ساری چیزیں۔ تو میرا انداز شروع سے یہ رہا، ایک کرتا یا قمیض اور ایک شلوار یا پاجامہ، اسی طرح سے میں پھرتا تھا۔ یہ جب مضمون شائع ہوا، میں عرض کرتا ہوں کہ ذہنیت کیا ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، یعنی ٹیپیکل مولوی صاحب نہیں کہا جا سکتا کیوں پروفیسر، لیکن اسلامیات کے پروفیسر تھے، اس واسطے مولویت باہر ہی نہیں ہوتی، اندر کی مولویت بہت زیادہ گہری ہوتی ہے باہر کی مولویت۔
دلی میں چاندنی چوک وہ بڑا بازار ہے جیسے انارکلی یہاں کی ہو، تو میں اور وہ اسی کرتے میں اور تلوار میں چلا جا رہا تھا، تو وہ جو تھے پروفیسر صاحب اسلامیات یا دینیات کے، وہ ملے اور مجھے اشارہ کر کے ایک طرف لے، میں نے کہا جی ارشاد، کہنے لگے کہ اب آپ کو اس حید قضائی میں باہر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا جی یہ اب پہ آپ نے جو زور دیا ہے تو یہ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھا نا وہ آپ کا جو مقالہ شائع ہوا ہے، تو اب تو آپ مذہبی دنیا کے اندر آ گئے۔ لو بھائی، مذہبی دنیا میں آ گئے تو اشکن پہن کے آیا کرو، کرتے شلوار سے نہ آیا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مذہب نام ہی اس وضع قطع کا ہے جو یہ بنائی جاتی ہے، اندر خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ آپ پہلی چیز تھی جو ذہن میں یہ آئی کہ اہمیت کتنی ہے ان لوگوں کے نزدیک اس وضع قطع کی، اور یہ اسی دور کی بات ہے کہ جو پہلا فتویٰ اس کافر کے خلاف لگا تھا، مفتی کفایت اللہ وہاں دلی کے تھے۔ بات تو اور ہوتی ہے ان کے ہاں، لیکن وہ اسلام کے نام سے فتوے لگ، میں عرض کروں گا آگے چل کے کہ یہ جو نیشنلسٹ علماء تھے، متحدہ قومیت کے علم بردار، تحریک پاکستان کے مخالف، ان کے خلاف میں نے جو جہاد کیا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا، وہ صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے جمعیت العلماء ہند کے، مفتی صاحب اب جن کے یہاں نمائندہ ہیں۔ انہوں نے جو پہلا فتویٰ میرے خلاف صادر کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا 3 میرے خلاف انہوں نے الزام صادر کیے تھے۔ پہلی چیز اس لیے کہ کتب کی سیر کو جاتا ہے، اس کے معنی ہوئے جہانگیر کا مقبرہ یا شالامار باغ اس قسم کا دلی میں تھا، کتب صاحب کی لاٹ جہاں ہے، وہ اتوار کو وہاں باہر چلے جاتے تھے سیر کے لیے، تو پہلی چیز تھی کتب کی سیر کو جاتا ہے، اور دوسری چیز تھی سنیما دیکھتا ہے، اور تیسری چیز تھی کہ ہنستا ہے تو دانت نظر آتے ہیں۔ تو پہلی 2 چیزوں سے رکنا تو ذرا مشکل تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا۔ میں نے سارے دانت نکلوا دیے آپ نے۔ میں نے کہا لاؤ نے پھر فتوا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں سے ہم گزرے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں قائد اعظم تحریک پاکستان کی شمع کو لے کے سامنے ایک شام، اور وہ بھی میری زندگی کی بڑی حسین یادگار شام تھی، انہوں نے یاد فرمایا اور انہوں نے کہا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ علامہ اقبال کے ایما پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، وہ اس زمانے تک تو میرے براہ راست واقف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس تاریخ کے لیے ہندو اور انگریز ان سے تو میں نمٹ لوں گا، یہ جو قال اللہ اور قال الرسول کے لبادے میں آتے ہیں یہ معاملہ ذرا دشوار ہے، تو یہ جو گوشہ ہے یہ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں سینٹرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، آج تو اس کو منسٹری آف انٹیریئر اب کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ انٹیریئر کی چیز جہاں ہو گئی ہے، ایکسٹیریئر میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وہاں ہوتا کیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ اس زمانے کا بڑا اہم تھا کہ ساری پالیٹکس جتنی ملک کی تھی وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیل ہوا کرتی تھی، اس میں ملازم تھا۔ انگریز اور ہندو سارے وہاں افسر تھے۔ اس ساری زندگی میں کبھی کوئی مسلمان افسر وہ آیا ہی نہیں، اور یہ خوش قسمتی سی میری کہ نہیں آیا۔ اور ہم سارے مسلمان آئے ہوئے نا جو کچھ بیت رہی ہے تو تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، ان کے ارشاد کی تعمیل میں طلوع اسلام 1938 میں اس کا اجرا کیا گیا، اور یہ جو محاذ تھا کانگریسی علماء کا، بڑے بڑے جید علماء اس کے پاس، ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، احمد سعید، حفیظ الرحمان تیوہاروی، مولانا عطا اللہ بخاری، یہ احرار سارے کے سارے، انصار سارے کے سارے، آزاد مسلم والے، وہ ایک ہجوم چھتا تھا ایک، اور ان کے مقابلے میں یہ شخص قائد اعظم علیہ رحمت تنہا نہتا، یہ داستان اور ہے۔ یہ سارے تھے جو مذہب کے نام پہ تحریک پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، اور اس زمانے میں صرف طلوع اسلام ایک رسالہ تھا جو ان تمام مخالفتوں کا جواب دیتا تھا۔ جنون تھا ایک، پتہ نہیں کس طرح سے وہ کچھ بھی ہو گیا، ماہوار رسالے کی شاید تک کی بات نہیں۔
ہم کچھ اور بھی اس میں معاف رکھیے گا 420 کرتے تھے. دلی کے مضافات میں میرٹھ، گڑگاؤں، حصار، کرنال، پانی پت، یہاں تک کا جو علاقہ تھا، ایک آدھ مرتبہ غالباً آگرے بھی گئے، جہاں کہیں مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا، اسی پنڈال میں لیگ کے اجلاس کے بعد یوم اقبال ہم منا لیتے، اس لیے کہ پالیٹکس میں تو حصہ ہم لے نہیں سکتے تھے ملازمت کی وجہ سے. یوم اقبال میں کوئی ممانعت نہیں تھی، تو اسی سٹیج پہ یوم اقبال کے نام سے اس کے بعد وہ ایک جلسہ منعقد ہوتا. لوگ انتظار میں رہا کرتے تھے، دفتر سے 4 بجے فارغ ہو کر وہاں سے چلتے اور جا پہنچ، رات بھر وہاں جلسہ ہوتا ہو، تقریریں ہوتی. تقریر کا فن اس زمانے میں بھی آتا تھا لوگ اس کے لیے گرویدہ تھے. اور پھر اقبال کا پیغام، طلوع پاکستان کی تاریخ، ایک جذبہ بھی تو کار فرما ہوتا ہے. اس وقت تک یہ تقریر جاری رہتی جب تک ہم دیکھتے کہ وہاں سے چل کے 10 بجے تک پھر واپس دفتر پہنچ جائیں گے، اور یہ سب کچھ کر کے پھر 10 بجے دفتر. اور یہ ایک چکر تھا جو ساتھ چلتا تھا. عجیب دور تھا عزیزان من جس میں سے ہم گزرے تھے. اور اس کے ساتھ ہی پھر 38 کے بعد وہ دور آ گیا میری تالیف و تصنیف. میں نے اسی انداز سے محاورہ عرب اور تصریف آیات کی بنیادوں پر اب مستقل کتابیں مدون کرنی شروع کی. سب سے پہلے ان کا نام تھا سلسلہ معارف القرآن. سب سے پہلے 1941 میں سلسلہ معارف القرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی، جس کا عنوان اللہ تھا. قریباً 700 صفحے کی بڑی تفصیل پر مشتمل یہ کتاب تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ بڑی مقبول ہوئی. اس کی دوسری جلد 1945 میں وہ قریباً 500 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس کے 3 مہینے کے بعد تیسری جلد قریباً 750 صفحات پر مشتمل یہ شائع ہوئی. یعنی طلوع اسلام ماہانہ میں یہ ساری مخالفتوں کا ہجوم بھی، تاریخ پاکستان کے یہ اجلاس اور یہ جلسے اور جلوس اور یہ ان کی تقریریں بھی، دفتر کی چکی بھی، سیکریٹریٹ کی مسجد کا خطیب بھی، یہ سارا کچھ جو تھا یہ بیک وقت ہو رہا تھا. یہ تصانیف اس دور میں شروع. پھر بعد میں ان کے ہم نے نام الگ الگ رکھے. پہلی تصنیف کا نام منو یزنا، دوسری جو تھی ابلیس و آدم، پھر جوئے نور، شعلہ برق طور، شعلہ مستور. شعلہ مستور یہاں آ کے شائع ہوئی. اس کے بعد جب اگلی کڑی اس کی سامنے آئی تو وہ مقام وہ تھا جس میں اقبال نے کہا ہے کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید جا، یعنی سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کڑی یہ تھی. عزیزان من ہمت نہیں پاتا تھا اپنے اندر کہ اس پہ قلم اٹھاؤ. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی. قرآن کریم میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. رسول اللہ کی حیات طیبہ میں یاد رکھو، امت مسلمہ نہیں پوری نوع انسانی سے کہا گیا کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. یہ نقطہ ذہن میں ابھرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین ماڈل کہا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کلاس روم میں استاد بچوں سے کہے کہ اس ماڈل کے مطابق اپنے ہاں تم ڈرائنگ کرو یا تصویر کھینچو اور ماڈل سامنے نہ رکھو. اگر وہ ماڈل سامنے نہ رکھے تو اول تو کوئی تصویر کھینچ نہیں سکے گا، اور اگر کھینچے گا تو ایک کی تصویر دوسرے سے ملے گی ہی نہیں. تو ذہن میں آیا کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ماڈل ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ماڈل سامنے رکھے، اور وہ ماڈل قرآن کے اندر مجھے مل گیا. میں نے اس نقطۂ نگاہ سے جب قرآن کی ورق گردانی کی، آپ حیران ہوں گے. پہلی کتاب معراج انسانیت، خالص قرآن کی آیات، ان آیات کی تشریح میں اس کی تائید میں جو واقعات ملے تاریخ اور احادیث کے، وہ اس کے ساتھ دیے. یہ پہلی جلد جو تھی قریب 900 صفحات پر مشتمل وہ جلد تھی.
اور جس کے ابتدائی اوراق کے 2 جھلکیاں میرے عزیز اسلام صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ ساری کتاب اسی انداز کی، بڑی وجد و قیاس میں لکھی ہوئی کتاب، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس کتاب میں بھی یعنی اصل چیز جو میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا وہ یہ کہ جس موضوع پہ بھی آپ قلم اٹھانا چاہیں، قرآن کریم کے اندر پوری تفصیل سے اس کے اندر آپ کو مواد مل جائے گا۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی کوشش کی اسی طرح سے سیرت کی کتابیں لکھنے کی۔ پہلی کتاب تھی وہ آج تک اسی درخشندگی کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 1958 میں شعلہ مذکور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات اس میں ہے۔ یہ میری ان کوششوں کا نتیجہ یہ تھا عزیزان مان کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے آئی اور اس کا نام اسی شکل میں فضا میں گونجنے لگا۔ نوجوان نسل کے تعلیم یافتہ طبقے نے اس میں کشش محسوس۔ سب سے پہلا اعتراض ان کی طرف سے یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور یہ بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑا امتیاز ہے، تو کیا عقل کی روح سے انسانی زندگی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ ماورائے عقل انسانی وہی کے سرچشمے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ عقل انسانی کی روح سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے تھے تمہارے ذمے ہے یہ چیز ثابت کرنا، ورنہ وحی کی ضرورت اور اس کی اہمیت وہ سامنے آ نہیں سکتی۔ میں ان نوجوانوں کے اس قسم کے اعتراضات کو اصل میں وہ ان کے اشکال ہوتے ہیں، دل کے اعتراض نہیں ہوتے، تو لاہور پڑھ کر اور ماتھے کی تیوری اور ایک سرخ آنکھوں اور منہ کی جھاگ سے دستار نہیں دیا کرتا، ان سے مجھے ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ ان کا سوال جو ہے وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کا مدلل جواب ملنا چاہیے، اور میں نے پھر ایک کتاب کی طرح ڈالی، اس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا۔ جن حضرات کی نظروں سے وہ کتاب گزری ہے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں گزری وہ کر دوں۔ میں نے اس میں کیا یہ زندگی کے اہم مسائل جو تھے ان کو الگ رکھا، ان میں سے ایک ایک پرابلم کو لیا۔ 2500 سال پہلے یونان کے فلاسفر سے بات شروع کی، اور اس 2500 سال کے عرصے میں دنیا میں جہاں جہاں کسی نے عقل و فکر کی روح سے ان مسائل کے سلجھانے کی کوئی کوشش کی، ان کی کتابوں کے اوریجنل اقتباسات اپنے ہاں ترجمہ کر کے اور اس کتاب کے اندر میں دیتا چلا گیا۔ 2500 سال کے فلاسفر، سائنٹسٹ، مفکرین، سائیکالوجسٹ اس دور کے، سیاستدان، علماء معاشیات، علماء معیشت، معاشرت، علماء علم اللسان، علماء علم الانسان، یہ تمام علماء اور بڑے بڑے جو فلاسفر تھے ان کی کتابوں کے یہ اقتباسات ترجمہ تو میں نے کرنا تھا کیونکہ اردو میں نے وہ دیتا چلا گیا۔ اس میں میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ایک سمجھدار قاری اس کو شروع سے آخر تک پڑھتا چلا جاتا ہے، آخر میں پہنچ کے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واقع تنہا عقل انسانی ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا، اور جب وہ خود اس مقام پہ اس اعتراف پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ دو بھائی اب اگر ہم یہ بتائیں کہ ماورائے عقل انسانی ایک ذریعہ علم بھی ہے جس نے ان مسائل کا یہ حل بتایا ہے، تو تم سے ہم کوئی بات زبردستی تو نہیں منوا رہے نا، تم خود بتاؤ اس کے بعد کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں انسان کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تھا میرا طریق جس سے میں نے اس نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن کی طرف مائل کیا۔ اس کے بعد کوئی اور اعتراض ہی باقی نہیں تھا ان کے ذہن میں۔ ہمارا یہ دور جو ایک جو اکنامکس کہلاتا ہے، معاشیات کے مسئلے نے خاص طور پہ اہمیت اختیار کر رہی ہے۔ ہمارا مذہب پرست طبقہ جو معاشی نظام پیش کرتا تھا اسلام کے نام سے، وہ ہمارے عہد ملوکیت کا، عباسیوں کے دور کا وہ نظام تھا
ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، تینوں اس دور کے اندر اپنے عروج پر تھی. تو ظاہر ہے جب فرعون، حامان اور قارون کی مشترکہ کوششوں سے ایک نظام وضع کیا گیا سامنے آئے تو وہ کس انداز کا نظام ہوگا؟ اس نظام کو اسلامی نظام کہہ کے پیش کیا جاتا تھا، اور نوجوان طبقہ یہاں سے کٹ کر بھاگ کے کمیونزم کی گود میں چلا جا رہا. میں نے اس اہمیت کا احساس کیا، اور اس دور کا پہلا ایڈیشن نظام ربوبیت کا آپ کو یاد ہوگا 1953 میں وہ شائع ہوا تھا. اس نے نگاہوں کا رخ بدل دیا. اس نے بتایا کہ قرآن جو نظام پیش کر رہا ہے وہ نظام ہے کہ جس میں نہ تو وہ کمیونزم کا مقام آتا ہے کہ جہاں میرے ایک مقالے کا پمفلٹ کا عنوان ہے، جہاں مارکس ناکام رہ گیا اس سے آگے. انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی جس مقام کے اوپر یہ ناکام رہ جاتے ہیں قرآن اس سے آگے لے جاتا ہے. تو معاشیات کی دنیا میں اس نظریے نے یا قرآن کے اس تصور نے ایک انقلاب پیدا کر دیا. اب اتنا کچھ جو میں نے یہ پھیلا دیا ملک میں اعتراضات آنے شروع ہوئے کہ قرآن کی آیتوں کے یہ ترجمے من مانی تعویلوں سے کرتا ہے، اس کی سند کوئی نہیں اس کے پاس. میرے پاس تو وہ سند موجود، عہد نزول قرآن کی عربی مبین، عرب جو ان الفاظ کا معنی اس زمانے میں یہ مفہوم لیتے تھے وہ مفہوم ہے جو قرآن کا صحیح مفہوم پیش کر سکتا ہے. میرے پاس موجود تھا. اعتراضات وہ کرتے تھے، اور یہ جو وابستگان فکر قرآنی تھے انہوں نے بھی آ کے پھر تقاضا کیا کہ یہ چیز باہر آنی چاہیے. لغات القرآن میرے پاس مدون شکل میں تھی. تو اس کے بعد 1961 میں لغات القرآن 4 جلدوں کے اندر یہاں شائع. اب موجود ہے وہ قریباً 2000 صفحات پر مشتمل 4 جلدوں کے اندر وہ پہلی دفعہ شائع کی. اس لغات میں نے قرآن مجید کے ان کو مفردات کہتے ہیں، جو لفظ جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں، ان کے معانی اس زبان کی روح سے متعین کیے ہیں جو زبان زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں بول جاتی ہے، اور ہر لفظ کے ساتھ سند دی ہے ان کے ہاں کی کتابوں کی. عجیب چیز ہے، انکار ہی نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ میری ویسے مخالفت تو اتنی ہوئی ہے کہ کوئی ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک مجھے گالی نہ دے دی جائے اس کے ساتھ. لیکن لغات القرآن کی علمی ثقافت کا یہ عالم ہے کہ اس کے کسی ایک مفہوم کے خلاف علمی سطح کے اوپر کوئی اعتراض آج تک نہیں. اب آپ نے تو مجھے بتایا ہے کہ خالی لغات ہی تمہارا اگر سمجھ سے پڑھ لیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ واقعی ایسی چیز. اس لغات کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ پہلے بھی شاید سامنے آ گیا ہوگا آپ کے، بڑا دلچسپ. ایک دن ایک عراقی عالم آئے، ان کے ساتھ غالباً انٹرپریٹر کی حیثیت سے یہاں کے محکمہ اطلاعات عامہ کے ایک افسر بھی تھے. وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے وہاں ایک عراق میں ایک علماء کی جماعت تیار کی ہے جو قرآن کریم کا لغت مرتب کرے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن سے کہیں لغت مرتب ہوا ہے ان سے جا کے مل کے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے کس طرح مرتب کیا، کون کون سی جماعت شامل تھی، کس انداز کے لوگ وہ تھے، کیا خرچ آیا، کتنا وقت صرف ہوا. تو تمہاری لغات جو ہے وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اور میں اس سلسلے میں وہاں سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ آئیے. انہوں نے پوچھا یہ کہ اس لغات کے مرتب کرنے میں کون سی جماعت تھی، کون کون علماء اس میں شریک تھے، کتنا عرصہ لگا، کتنا خرچ ہوا، کس طرح طباعت ہوئی، یہ سارا کچھ انہوں نے سوال نامہ تھا مجھے پوچھا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اس کی تدوین میں نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی علماء تھے، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کسی نے اس کی اشاعت کی. یہ سب کچھ میں نے تنہا کیا ہے. مدون بھی ہوئی، مرتب بھی ہوئی، شائع بھی ہوئی. اب اس کے بعد پھر آگے میں کہہ دوں کہ پڑھتا بھی میں خود ہی ہوں. میں یہ کہتا گیا اور اندازہ لگاتا گیا کہ وہ کچھ ہی اور انداز سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے.
میں کسی کام کے لیے اندر گیا، باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ موسٹ انسیریمونیسلی جسے کہتے ہیں یوں ہی رفتی سے یاتا یاتی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ رسمی طور پہ علیہ السلام کرتے ہوئے اور وہ چلے گئے. وہ کچھ اس قسم کی بدمزگی سی کیفیت اس نے پیدا کی کہ میرا جی نہ چاہا کہ میں پوچھوں اس سے کہ کیوں صاحب ہوا کیا ہے، آپ اس طرح اٹھ کے چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ آفیسر جو تھے وہ مجھے سر راہ مل گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب اس دن ہوا کیا تھا جو اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے. کہنے کے وہ کہتا یہ تھا کہ اس شخص نے جو کہا ہے نا کہ یہ سارا قصہ جو یہ میں نے تنہا کیا ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، واقعات کو چھپاتا ہے. تو جس کی کیفیت یہ ہے اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اٹھو، میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اور اس لیے چلا آیا. میں نے کہا بھی تو میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے 30 سال ملازمت بھی کی ہے. عزیزان ایمان یہ نہ کہیے کہ میں کچھ اپنی ستائش کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میں آگے عرض کروں گا کہ کیوں میں ان کو دہراتا ہوں، کیوں بیان کرتا ہوں. یہ جو چیز ہے کہ تنہا ایک شخص، یقین مانیے تنہائی کی بات جو میں محض شاعری میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس عمر بھر میں ایسا بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی مسودہ ہی صاف کر دے. مجھے ریفرنس تو لینی ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں میرے اندر الماری میں لگی ہوئی. لکھنے والے یا انہماک والے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس وقت قلم چھوڑ کے اٹھ کے کتاب پکڑنے کو جی نہیں چاہتا، دوبر ہوتا ہے، فکر کی ربط چھوٹ جاتا ہے، لیکن کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے سارے کا سارا. مسودے دیکھنا، کتابت کی غلطیاں دیکھنا، پروف وغیرہ تک کی بھی ضرورت یہ جو ہے، یہ سارے انتظامات بھی اس کے بعد یہ کچھ کر لیں. گھر بار کا دھندا بھی بلا کر ملازمت 30 سال تک بھی اس کے ساتھ کی. یہ سارا ہی کچھ ہوتا ہی چلا گیا. میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی مجھ سے بھی پوچھے تو شاید دوسرے کے لیے تسکین طلب یا اطمینان بخش جواب شاید میں نہ دے سکوں، لیکن ایک واقعہ ہے جسے میں نے ابھی عرض کیا اور ابھی تو آدھی منزل تک پہنچے ہیں ہم. یہ ہوتا کس طرح سے ہے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. کوئی مافوق الفطرت قوت نہیں ہے. میرا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی جو فوق البشر ہو، کچھ نہیں، ایک عامی انسان، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن یہ ہے حقیقت کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں کہ اس کو خود بھی ان کا علم نہیں ہے. یہ تو اس ننھے سے دیے کو لے کے چلنا شروع کر دے اور پھر دیکھے کہ اس کی زندگی کا سارا راستہ کیسے روشن نہیں ہو جاتا. بس چلتا رہا میں اس کو لے کے اپنے دیے کے ساتھ. اور اس کے لیے راز یہ ہے، میں ان لوگوں کے لیے، ان احباب کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر قابیدہ ولولے بیدار ہوں. وہ سمجھیں کہ ان کے اندر کتنی بڑی صلاحیتوں کا معدن ذخیرہ موجود ہے انسان کے اندر. بڑی چیز مقصد کی زندگی. یہ جو زندگی ہے نا، جیسا کہ میرے عزیز نے کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر وہ یوں ہی تمام ہوتی ہے، بلا مقصد زندگی ہوتی ہے. مقصد کی زندگی، مقصد میں عرض کر دوں کہ ایک اپنی ذات کا مقصد ہوتا ہے. ایک مقصد وہ ہوتا ہے اے سبلائم پرپز بیانڈ آور اون سیلف، جسے کہتے ہیں مفکر. اپنی ذات سے خارج میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. اپنی ذات تک کا مقصد تو حیوانات کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی پیاس کے لیے پانی تلاش کرتی ہیں، سایہ کے لیے وہ درخت تلاش کرتی ہیں، کھانے کے لیے گھاس تلاش کرتی ہیں. مقصد یہ مقصد نہیں، یہ طبی زندگی کا مقصد نہیں. بیانڈ اوور اون سیلف، بلند مقصد. یہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو اقبال کہتا ہے کہ زندگی را زندگانی را بقا از مدعات. بقا، پرپز اور سبلائم پرپز بیانڈ اوور اون سیلف، یہ سامنے اگر آ جائے، زندگانی را بقا از مدعات، اس سے تو بقا حاصل ہو جاتی ہے. کاروانش را درا از مدعات، کاروان بھی ہوتا ہے لیکن وہ اٹھ کے چلتا نہیں. مدعا سامنے آ جائے تو وہ جو کاروان کی جڑ سے کارواں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے وہ گھنٹی بجانے شروع کر دیتا ہے جو مدعا ہوتا ہے، اور کارواں چل پڑتا ہے. اس کے بعد
زندگی در جستجو پوشیدہ، اصل او در آرزو پوشیدہ، ایک بلند مقصد، ایک بلند آرزو، اور پھر اس کی جستجو، یہ ہے زندگی کا نام۔ وہ کہتا ہے ماد تخلیق مقاصد زندہ ہے۔ ہم زندہ اس طرح سے ہیں کہ مقاصد اپنے تخلیق کرتے چلے جائیں، پیدا کرتے چلے جائیں، کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے۔ از شعائے آرزو تابندہ ایم، ہمارے اپنے اندر ایک روشنی نہیں، آرزو اور مقصد کی شعاع ہے کہ جو ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے اندر سے اور باہر جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نے، جس انسان میں بھی کریٹو صلاحیت نہیں، قوت تخلیق نہیں ہے، نزد ما جز کافر و زندیق نے، تو مسلمان ہونے کی شرط یہ بتاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی جو صفت ہے خالق ہونے کی، اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے۔ یہ بڑا عجیب نقطہ ہے۔ خالقین کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا خود اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ خالق بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جبھی تو خالقین کہا۔ اپنے متعلق یہ کہا کہ میری تخلیق حسن کامل کا مظاہر ہوتی ہے، انسانی تخلیق جو ہے وہ محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، لیکن خالقین دنیا کے اندر ضرور ہوتے ہیں، میں ان میں سے ایک خالق ہوں۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ ہر کے پورا قوت تخلیق نے، اور پھر جب مقصد کے ساتھ عشق ہو انسان کا، لگن ہو اس قسم کی، تو اس میں انسان کی توانائیاں، صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جیسے اس نے کہا تھا، جیسے پسان کے اوپر اگر آپ چاقو یا تلوار لگائیں، اس کی تیزی میں اور جلاوٹ ہی چلی جاتی ہے۔ اس عشق کے ساتھ جب تجسس اور جستجو شروع کرتا ہے انسان، تو اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی چلی جاتی ہیں، توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور عزیزان من، سننے کی بات، جب مقصد لامنتہا ہو تو پھر موت کے ساتھ بھی یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد کی پیمائش کے اعتبار سے اس کی زندگی کی پیمائش ہوتی ہے۔ جہاں اس کا مقصد ختم ہوتا ہے وہیں اس کی موت ہوتی ہے، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ مگر کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ جہاں مقصد ختم ہوتا ہے موت ہوتی ہے انسان کی۔ زندہ ہے تو ایک زندہ لاش ہے جو چلتی پھرتی ہے، اور مقصد اگر لامنتہا رکھا جائے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا کیا مقصد۔ اور اس میں پھر اگلی چیز یہ کہ مقصد اگر حاصل ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے تو وہاں تو موت ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تپیدن نہ رسیدن لذت دار، دل میں تڑپ حرارت پکڑنے کی، اور وہ ناکہ لیلا آگے چلا جا رہا ہے، جا کے اس محمل پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے، پکڑ نہیں رہا اس کو۔ تپیدن نہ رسیدن، تڑپ اور حرارت، اور نہ رسیدن پہنچ لذت دار، خوشا دلے کے بدم بالے محمل استہنو، کیا وہ دل ہے کہ جو محمل کے پیچھے چلا جائے۔ یہ ہے مقصد لامنتہا اگر وہ ہو، اگر یہ مقصد لامنتہا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی تڑپ عشق تک پہنچی ہوئی ہے انسان کے اندر، تو پھر یہ چیز ہے وہ اقبالی کے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ زندگانی ہے صدف، قطرۂ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، اور ہو اگر خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اس موت کے بعد زندگی کا مستحق اور حقدار وہ ہے جس کا مقصد اس زندگی میں ختم نہ ہوا ہو، آگے چلنے والا ہو۔ اس مقصد کی منتہائیت کے صدقے میں اس کو حیات جاودہ مل جاتی ہے۔ نقشے کا واقعہ یاد آ، مجذوب فرنگی، اس لیے قرآن اقبال نے اس کو کہا ہے۔ سوچ بہت تھی، راستہ دکھانے والا کوئی ملا نہیں، تب دل کا مریض تھا، صحت بڑی خراب رہتی، چھوٹی سی عمر کے اندر مر گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا، تنہا تھا، ایک بہن تھی وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی،
آخری کتاب لکھ رہا تھا، 10 زرتشترا، عظیم کتاب ہے لکھ رہا۔ میں نے ایک دن کہا کہ صحت بڑی جلدی گر رہی ہے، اتنی محنت نہ کرو، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے تم۔ دیکھا اس کی طرف غصے سے، کہا کہ فطرت تمہارے جیسی بے سمجھ نہیں ہے، اسے یہ پتا ہے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھا ہے اگر یہ تکمیل تک نہ پہنچا تو کوئی دوسرا اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ اس کے مفاد میں ہے کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد وہ زندگی کیوں دیتا ہے؟ وہ دیتا یہ ہے کہ جو کام شروع کیا تھا تم نے اور تکمیل تک نہیں پہنچا، آگے آؤ اور اس کو تکمیل تک تو پہنچاؤ، اور وہ تکمیل تک پہنچانے والا جو ہے وہ اس کے بھرے میں نہیں آتا، یہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جنت کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ آخری مقام نہیں ہے، راستے میں سستانے کا مکان ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، تیری انتہا تو رب ہے۔ یہ ہے عزیزان ایمان مقصد کی عظمت اور لامنتہائیت مقصد کی۔ تو عزیزان ایمان آپ نے پوچھنا چاہا، میں نے یہ بتایا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یاد رکھیے کسی ولی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مافوق البشر کرامات کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ انسان کو احساس نہیں ہوتا اپنی صلاحیتوں، یہ اپنی پوری زندگی سوتے میں گزار دیتا ہے، یہ جاگتا ہی نہیں ہے، مردہ ہوتا ہے۔ جسے یہ احساس ہوتا ہے، قرآن نے کہا ہے لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہتا، اور جب یہ کیفیت عشق کی، یقین کی، ایمان کی اس استحکام کا پہنچ جائے تو اس کے بعد پوچھو نہیں جو وہ کہتا ہے کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا، اور میرے عشق کی ندی کی روانیاں اسی طرح سے آگے بڑھ۔ تازہ ہوا کہ یہاں کی دنیا کے لیے تم نے اتنا کچھ دے دیا، مغرب بہت زیادہ بےتاب ہے اور پیاسا ہے۔ وہاں کے مفکرین مجھے ملنے کے لیے سائنٹسٹ آتے تھے، یہ چیز بطور تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، بڑے سے بڑے بھی آئے، گت تک بھی آئے، اس کے اندر بھی آئے، برٹرینڈ رسل تک سے بھی باتیں تھیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آدھا گھنٹہ کے بعد مطمئن ہو کے نہ گیا ہو گئے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ یہ چیزیں اگر ہے تو سب وقت ہماری زبان میں دو، وہ دنیا ہے تمہارے تلاش کے اندر، کہاں بیٹھے یہ قبرستان میں بات کہہ رہے تھے۔ جب نے مجھے یہ اس کا فکر ہے کہ قبرستان میں کھڑے بات کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر تھکتے نہیں ہو تم، قبرستان میں بات کہنے والا تھک جاتا ہے۔ ہاں عزیزان ایمان، پھر اس انگریزی کتاب میں اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن، اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کتاب کا نام بتا رہا ہے۔ مشت نے مجھے لکھا تھا یہ کہ مجھے تمہاری کتاب دیکھ کے، اس کا ٹائٹل دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کتاب پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم نے ٹائٹل کے اندر سب کچھ بتا دی۔ کہنے کے بات یہ ہے اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن، بالکل نئی چیز تھی عزیزان ایمان۔ آج تک ہمیں اسلام ون آف دی ریلیجنز آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس کو باقی ریلیجن کے مقابلے میں زیادہ افضل سا بیان کر دیا جائے، رکھا تو دلی چلی جاتا ہے نا سر۔ یہ بات کہ اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن، یہ بات، اور ان لوگوں نے اہل مغرب نے اس کو واقعی بڑا اپریشیٹ، کیا کروں 2 دن کی زندگانی میں کیا کرے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں وہ جو ابوالکلام، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمگیر سچائیاں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہوں گی نا، تو وہ کتابیں تو ہر ایک پڑھ نہیں سکتا۔ عزیزاً دیکھیے کہ احباب کے تقاضے کس طرح سے آتے تھے، اور ان تقاضوں کی بنا پہ وہ مجھے کس طرح مار پہ آمادہ کر دیتے تھے کہ چل اب یہ لکھ۔ تو میں نے پھر وہ کتاب لکھی، آسمانی مذہبی مبینہ آسمانی کتابوں کی کہانی کی تاریخ،
چین اور جاپان سے لے کر یہ بدھ مت اور یہ آریہ مت اور دھرم ویدانت اور یہودیت اور عیسائیت، دنیا کے تمام مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کی تفسیر خود ان مذہب والوں کی کتابوں کے حوالے سے ایک لفظ اپنے آپ نے نہیں لکھا، اور ہر ایک نے اقرار کیا کہ ہمارے پاس وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کو ملی تھی۔ اور اس کے بعد آخری بات میں یہ کہ یہ کتاب جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، ہر فن لفظاً وہی ہے جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور حضور نے امت کو دی۔ یہ کتاب میں نے لکھی، اچھی مقبول ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اسلام کو دین کہتے ہو، یہ نظام ہے زندگی کا، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ نظام مملکت ہے، اس کا کوئی محسوس تصور تو ہمیں دو کہ کہاں ہے، اور یہ بات واقع ہے۔ غیر محسوس نظریہ، آئیڈیالوجی، حقیقت کتنی عظیم کیوں نہ ہو، محسوسات کا خوگر ہے انسان، اس کے ذہن میں یہ چیز چپکتی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو بڑے بلند پایا مفکر ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ صداقتوں کو، ٹروتس کو وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کا جی چاہتا ہے، اور وہاں بھی جی چاہتا ہے اس کا اقبال سے بڑا مفکر کیا کون ہوگا، وہ بھی یہی چیز کہتا ہوا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز میں۔ وہ بھی ان سجدوں کو غیر محسوس حقیقت کے آستہ کے اوپر نہیں لے جاتا، وہ منتظر رہتا ہے کہ وہ لباس مجاز میں سامنے آئے تو پھر اس کی بارگاہ میں ان سجدوں کی نیاز پیش کروں میں۔ محسوسات کا خوگر انسان یہ چاہتا ہے۔ اسلام کے متعلق یہی کرتے چلے جی، ایک عدیم النظیر نظام پیش کرتا ہے اور یہ اس کا مقابلہ دنیا کے کسی نظام نے نہیں کیا، اور یہ بھئی وہ کہاں وہ ہوتا ہے، ان کے ہاں کا جو وہ پیش کرتے تھے اس کے بعد اس کے متعلق میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا۔ مجھ پہ یہ فریضہ عائد ہو گیا، اور جب میں نے قرآن کریم کے بعد تاریخ میں نظر دوڑائی تو مجھے یہ محسوس شکل کے اندر اسلام کا پورا نظام عہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نظر آیا، اور میں نے اس پہ پھر تحقیق کی۔ یہ نظرات نے وہ کتاب دیکھی ہے، وہ اس کی شہادت دیں گے کہ ایک جیتا جاگتا عملی نظام جو آج بھی اسی طرح سے متشکل ہو سکتا ہے، اس دور کے نظام کی شکل میں آیا، اور میں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نہایت وضاحت سے اس کا عکس پیش کر دیا۔ پھر عرض کروں گا کہ بطور فخر کے یا کسی صنعت کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتا، میں عرض کرتا ہوں کہ ان کتابوں نے اثر کیا کیا۔ شورش کشمیری چٹان کے ایڈیٹر، ان سے کبھی ذاتی تعارف نہیں ہوا تھا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مخالف بھی تھے، بڑی سختی سے لکھتے تھے وہ، جب بھی کسی چیز پہ لکھتے تھے سختی سے لکھتے تھے۔ یہ کتاب ان کے پاس گئی، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کا آخری باب پڑھا، اور وہ آخری باب ہے اسلام ایک مکمل نظام مملکت کی شکل میں ان کے دور میں سامنے آیا۔ سوال پھر پیدا ہوا کہ اس کے بعد پھر ہوا کیا، اور میں نے اس عنوان کا، وہ جو آخری باب ہے اس کا عنوان یہ دیا ہوا ہے کہ شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا تیرے بعد، اور 100 صفحے میں نے پھر یہ لکھا ہے تاریخ سے کہ ہم پہ کیا گزری، اسلام پہ کیا گزری، وہ اسلام عہد فاروقی والا آج کے اسلام میں تبدیل کیسے ہو گیا، اور یہ سازشیں کہاں سے آئیں اور کس کس رنگ میں یہ سازشیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سب سے پہلے یہ باب پڑھا تھا۔ ایک باب پڑھنے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ کوٹ کر دوں۔ وہ چٹان 13 مئی 1974 میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے بعد ایڈیٹر چٹان کو یقین ہو چکا ہے کہ اپنی اس کتاب کی بدولت پرویز بارگاہ رسالت میں سرخ روح ہو کر بارجاب ہو، اور یہ کتاب ان کے لیے توشہ آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان فضلائے امت کے ساتھ جگہ دیں گے جن کے دل اسلام کے لیے ہر دور میں دھڑکتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا، حالانکہ وہ ان علماء کے حق میں ہوتا تھا، لکھا تھا
کہ پرویز افکار اسلامی کی کربلا میں حسینی قافلہ کی آواز ہے، علماء کو ان سے متعلق اپنا فتویٰ واپس لینا چاہیے۔ اور 1974 میں تاریخ ختم نبوت پھر سے بیدار، یہ پھر سے بیدار کی کہانی سننے کی قابل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا طوفانی انداز تھا اس دور میں اس تاریخ کے خلاف، اور آخر میں قانونی طور پر اس کو احمدیوں کو قانونی طور پر مملکت نے کافر قرار دے دیا، خارج از اسلام۔ کہانی اس کی بڑی پیچھے سے چلتی، بہت کم لوگوں کو ملتی۔ 1926 میں بہاولپور ریاست میں ایک مقدمہ دائر ہوا سیشن جج کی عدالت۔ ایک سنی لڑکی تھی، اس کی شادی ایک شخص کے ساتھ ہوئی، بعد میں ثابت ہوا کہ وہ مر گئی۔ اس لڑکی یا اس کے باپ نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک مرزئی کے ساتھ، احمدی کے ساتھ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ 26 سے 35 تک 9 سال تک یہ مقدمہ دائر رہا۔ مقدمہ ان دو فریقین کے مابین نہیں تھا، اس نے ملک بھر شہرت اختیار کر لی، بلکہ بین الاقوامی شہرت اختیار کر لی۔ بعض باہر کے مسلم ممالک تک میں اس کے متعلق شہرت تھی، اور یہاں کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس مقدمے میں پیش ہوتے تھے، سنیوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے، اور ان کے ہاں کے بڑے بڑے جید عالم ان کی طرف سے پیش ہوتے تھے۔ 9 سال تک یہ مقدمہ جاری رہا، گرداب میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی مقام پہ گردش کرتا رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ 1935 میں وہاں کے سیشن جج محمد اکبر مرحوم نے فیصلہ لکھا، اس کے چھپا ہوا فیصلہ، اس زمانے کا بھی ہے، آج تک وہ چھپ کے بھی آ رہا ہے۔ اس میں اس شخص نے لکھا کہ اتنی لمبی طوالت کے بعد، اتنی بحثوں کے بعد، میں نبوت کا تصور جو ہے اس کے متعلق کسی متعین نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، اور میں بڑا پریشان تھا کہ ایک رات اتفاق سے ایک رسالے میں، اور وہ معارف کا رسالہ تھا، کوئی شخص ہے اس زمانے میں چودھری غلام احمد پرویز ہوتا تھا، وہ شخص، اس کا ایک مضمون، اور وہ مضمون ختم نبوت پہ نہیں تھا، وہ مضمون مقام نبوت پہ نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، جب میں نے بھی بعد میں پڑھا تو میں خود حیران تھا کہ اس پہ یہ چیز کیسے اثر انداز۔ مضمون تھا میکینکی اسلام، اس میں ایک حصہ تھا جس میں یہ میکینیکل اسلام، اینیور یہاں ٹو اینیور یہاں کرو، اینیور یہاں کرو، اینیور یہاں، میکینیکل اسلام، اس میں یہ میکینکی پس منظر میں پھر حقیقی اسلام آتا تھا سامنے، زندہ اسلام۔ اس میں کہیں یہ مسلح ریفارمر ان کے مقابلے میں نبوت کی بات آ گئی تھی۔ اس شخص نے لکھا کہ میں نے جو رات کو پڑھا ہے، 9 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ مقام نبوت کسے کہتے ہیں، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صبح اٹھ کے اس نے فیصلہ لکھا، اور اس فیصلے میں یہ سارا واقعہ درج ہے، بلکہ اس میرے مضمون کے حصے نقل کر دیجیے، اور کہا کہ میں نے ان کو پیش کیا ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے سامنے۔ اس سے یہ علماء مسلمانوں کے جو ہے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، اور احمدیوں کے علماء بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکا، اور میں فیصلہ دیتا ہوں کہ واقعی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 35 کا واقعہ ہے عزیزان مان، لیکن میں نے اسی زمانے میں یہ کہہ دیا کہ یہ مسئلہ کفر سازی کا نہیں ہے، یہ مملکت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مملکت اسلامیہ کا نیشنل نہیں رہ سکتا، تو مملکت اسلامی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا نیشنل کون ہے، ہمارا نیشنل کون نہیں ہے۔ یہ سوال مناظروں کا نہیں ہے تھا۔ تو بہرحال میں اس کے بعد پھر لکھتا رہا اور اسی چیز پہ زور دیتا رہا، للہ الحمد۔ 1974 میں یہ بات میرے ہی اس اسکیم کے مطابق پارلیمنٹ میں پیش ہوئی، اور پھر حکومت نے اس پہ قانونی فیصلہ دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اس زمانے میں بہاولپور کے مقدمے کا بڑا چرچا ہوا، اور میں ان حضرات کی بریکٹ میں نہیں، انورٹڈ کاما میں کہوں گا، کشادہ ذرفی کو پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو بہاولپور کا مقدمہ شائع کیا
اور عام تقسیم کی اس میں، تو اس میں یہ جو حصہ تھا نا برویسا کے متعلق یہ حذف کر دیا، اس کا نام نہ آنا چاہیے۔ عزیز عالمان میں کیا عرض کروں، آپ اس ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کی منافقت، ان لوگوں کی مخاصمت، ان لوگوں کی تنگ نظری کس حد تک جاتی ہے۔ ایک عدالت کا چھپا ہوا فیصلہ، اس کو وہ اپنے ہاں اس کی دوسرا ایڈیشن یا شائع کرتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور اس میں سے یہ حصہ جو ہے جس پہ مبنی ہے وہ سارا فیصلہ، اس کو حذف کرنے کے بعد وہ باقی فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن سمجھ آوے نہ آوے، بلکہ نہ آوے کہ نہ مفید ہوں زیادہ، کوئی اس واسطے کہ سمجھ نہیں ہوں نہ لی نہ آنے والا تو فٹ بیٹھ جاتا ہے نا، تو سمجھ کے آنے والا تو فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ بہرحال اور مجھے اس پہ فخر ہے، حضور ذات مقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ختم نبوت، کیا پوچھتے ہو کیا مقام، ایک دوسرے میں جو کسی نے کہا کہ ترا کشیدو دست از قلم کشید خدا، تیری تصویر کھینچ کے خدا نے اپنا قلم الگ رکھ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور تصویر میں نہیں کھینچ سکتا۔ کسے ختم نبوت کہتے ہیں، اللہ کو کیا مقام پتا ہے کہ مقام محمدی کیا، ترا کشید اور دست از قلم کشید، اور اس کے بعد پھر وہی تقاضا کے ساتھ لغات آپ نے دے دی، ٹھیک ہے، اب اس میں سے تو خود ہمیں آپ تلاش کر کے ایک ایک لفظ کے معنی، پھر اس کے بعد آیت کا مفہوم سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے نا، میں نے کہا ٹھیک ہے تو زیادتی، ٹھیک ہے بھائی تو مشق ناز کر، انہیں تو عالم میری گردن پر، میں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ میں نے قرآن پہنچانا ہے، جس انداز سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا میں وہ کچھ کروں گا۔ چنانچہ اس لغات کے اوپر مبنی سارے قرآن کریم کے 30 پاروں کا مفہوم القرآن میں نے چھاپ دی۔ مفہوم القرآن میں نے یہ انداز رکھا ہے کہ تصریف آیات کی روح سے وہ جس طرح سے وہ مضمون بنتا ہے، موضوع بنتا ہے، اس کے مطابق میں نے مفہوم متعین کیا ہے، اور مفہوم بھی متعین کر دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ جو آپ نے آیات کو یہ اس طرح اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد اصل میں وہ ساری تصریف آیات وہ بھی آنی چاہیے سامنے ہمارے۔ آپ سوچیے تو صحیح، سارے قرآن کا کلاسیفائی کر کے اس طرح سے پیش کرنا، وہ کیا چیز میرے پاس تو رکھا تھا، لیکن وہ تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا حرف آخر تو آخری انسان کے حصے میں آ سکتا ہے عزیزان مان، اس سے پہلے مکمل ہی نہیں ہو سکتی بات، لیکن تقاضا ہوا کہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ دیجیے۔ اس کے بعد تبویب القرآن کے نام سے 3 ضخیم جلدوں کے اندر یہ بھی شائع ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا سنتے کچھ سوکھ دی نیند سوائیں گے، تو کہنے لگے میرے بادشاہ سوال ہی نہیں، یہ ذمہ داریاں لینا اور اس کے بعد یہ سوچنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب قرآن کی تفسیر لکھو اس انداز کے اوپر جس میں لغات بھی آئے، مفہوم بھی آئے، تدبیر بھی آئے۔ بہت اچھا، تو اس کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کی میں نے۔ تب مطالب الفرقان کے نام سے پہلی جلد اس کی شائع ہوئی، پھر دوسری جلد بھی اس کی شائع ہوئی، تیسری جلد کا مسودہ مکمل رکھا ہے، اس کی کتابت نہیں ابھی ہو سکتی، چوتھی جلد میرے زیر تصویر ہے آج تک، اس وقت تک یہاں تک میں پہنچا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب بھی آج تک زیر تصویر ہے میرے، اور وہ ہے تصوف کی تاریخ، بڑی اہم کتاب ہے میرے لیے۔ دیکھیے اس کی تکمیل بھی، وہ فطرت جو اس نے کہا تھا اتنی بیوقوف نہیں ہے، تو عقل مند ہوئی تو تکمیل ہو جائے گی۔ عزیزان من، یہاں پہنچ کے ایک بات آتی، میں نے قرآن خالص کے متعلق یہ لکھا، کسی کو گالی نہیں دی، میری پھر اس قدر مخالفت کی، اس پورے دور میں بعد آنے والا مورخ یہ کہے گا کہ کسی اور شخص کی اتنی مسلسل مخالفت نہیں ہوئی جتنی اکیلے ایک شخص کی مخالفت، اور اس کی بات ہی، اس کا راز یہ ہے عزیزان من، قرآن کریم کو خالصتاً پیش کیا جائے
تو اس نے جو نظام دیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ نوع انسانی کے لیے 3 ہی فولادی شکنجے والی لعنتیں ہیں۔ ملوکیت سے مراد بادشاہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، انسانوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہونا، اسے ملوکیت کہتے ہیں۔ ملوکیت نہیں رہ سکتی، سرمایہ داری نہیں رہ سکتی، اور مذہبی پیشوائیت نہیں رہ سکتی۔ دین کی بات جب بھی کسی نبی نے پیش کی، قرآن میں اس کی پوری داستان موجود ہے۔ اس کی جو مخالفت ہوئی ہے وہ یہی 3 طبقے ہیں جن کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، اور اس میں وہ کیونکہ مذہب کے نام پہ وہ مخالفت کرتے تھے، ملوکیت اور سرمایہ داری تو پیچھے رہتی ہے، وہ مذہبی پیشوائیت کو آگے بڑھاتے تھے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناظرے یا باتیں کرتے ہوئے ہار گیا، اس نے سمجھا کہ میرے بس کی بات نہیں، تو اس کے بعد اس نے حامان کو بلایا تھا، مذہبی پیشوائیت کا تو سردار تھا، کہ اپنے لشکروں کو لے کے آؤ اس کے مقابلے میں۔ اور جب اس کی یہ امت ایک مقام پہ بھی جمع ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ قارون تھا کہ جس نے اس کے اندر انتشار پیدا کیا تھا۔ یہ تینوں نوع انسانی کا گلا گھونٹنے والے جو شکنجے تھے، تینوں بیک وقت ایک زمانے میں وہاں جمع تھے۔ یہ تھا ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محاذ۔ ہر دور میں جب بھی خدا کے دین کی آواز سامنے آئی ہے، یہ ہے وہ طبقے 3 جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی طبقوں نے سب مخالفت کی، سخت مخالفت کی، لیکن دین غالب آیا۔ یہ مخالفتیں وہاں دب گئی یوں کہیے، اور حضور کے بعد اب میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا، جب وہ نظام باقی نہ رہا تو یہی قوتیں تھیں جو پھر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس کے اندر آ گئے۔ اب جو اسلام اس کے بعد آج تک جاری ہے وہ یہی 3 قوتیں ہیں جن کا وضع کردہ اسلام، کوئی اور چیز ہے نہیں جو ان کے پیش کردہ اسلام کو بے نقاب کرے۔ یہ صرف قرآن کی آواز ہے جو کر سکتی ہے، اور قرآن کی آواز جہاں بھی یہ بلند ہوگی خالص کی، یہ تینوں قوتیں مل کر اس کی مخالفت کریں گی۔ یہ میری مخالفت نہیں ہو رہی، میں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل عرض کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خدا نے کہا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ تیری مخالفت میں یہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، لیکن تم سمجھ رکھو کہ یہ تیری ذات کی مخالفت نہیں کرتے، یہ تو ہمارے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ذات کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور یہی چیز ہے عزیزان، اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس دور میں میں یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز ہوئی نہیں قرآن کی، ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کا کہیں ٹریس تک باقی نہیں رہنے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی آواز کے متعلق ہمیں علم کہاں سے ہوتا ہے کہ کسی نے آواز بلند کی۔ ان کی کتابوں کے اندر جس شخص کو انہوں نے گالی دی ہوتی ہے نا، مقدس گالی جسے فتویٰ کہتے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے قرآن کی آواز کی، کیونکہ اس کے لیے وہ اس کا کوئی قول نقل کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا، ورنہ ان لوگوں کا تو ورق ان لوگوں نے ضائع کر دیا اور کہیں باقی نہیں رہنے دی۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے مذہب کے نام پہ ان کے یہاں لکھا ہوا، کمروں کے کمرے بھر جاتے ہیں۔ قرآن خالص کے اوپر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے، کہیں کوئی ایک سطر بھی آپ کو نہیں ملے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے سامنے اگر فقہ کا کوئی ایک مسئلہ آئے اور وہ دونوں ٹکرائیں آپس میں متضاد ہوں، تو پہلے تو کوشش یہ کرو کہ قرآن کی آیت فقہ کے مطابق اس کی تعویل ہو جائے، اس کو اس کے مطابق کسی طرح سے کھینچ تان کے کیا جائے، اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کی وہ آیت منسوخ ہے۔ یہ ہے آپ کے موجودہ اسلام۔ تو آپ عزیزہ نے مان، میری مخالفت کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ میری مخالفت نہیں،
قرآن کے اس نظام کی مخالفت ہے کہ جس کے اندر نہ ملوکیت رہتی ہے، نہ مذہبی پیشوائیت رہتی ہے، نہ نظام سرمایہ داری رہتا ہے۔ اور اس مخالفت میں یہ صرف مسلمانوں کی مذہبی پیشوائیت یا ملوکیت سرمایہ داری نہیں۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نبی اپنا مقام چھوڑ جاتا تھا، دوسری جگہ چلا جاتا تھا تو وہ لوگ پیچھا نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے دیکھا چونکہ وسائل رسل و رسائل ذرا عام ہو گئے تھے، حضور مکہ چھوڑ کے مدینے بھی تشریف لے آئے ہجرت کرنے کے۔ قریش نے وہاں بھی پیچھا کیا ہے، 7 سال تک مسلسل لڑائیاں لڑی ہیں انہوں نے۔ یہ تھی ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری کی جنگ۔ پیچھے آ کے کیوں، وہاں آ کے کیوں یہ کر رہے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی قرآن کے مطابق نظام قائم ہو گیا، اس کے انسانیت ساز نتائج اس قدر دور دور پھینکیں گے، دور دور تک چلیں گے کہ ہمارے دور کے باطل نظام کے خلاف خود یہاں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ کہیں بھی اسلامی نظام کو قائم نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ بات آج بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے جو میں نے کیا کہہ دی۔ یہ جو تحریک پاکستان، ملک کی تقسیم، الگ ایک خطہ زمین جس میں ہم قرآن کے مطابق مملکت قائم کر سکیں، یہ بنیاد تھی عزیزان من اس تقسیم کی۔ کہا جاتا ہے جی پاکستان کی تحریک کی اور تقسیم کی بنیادیں، کوئی کہتا جی معاشی مسئلہ تھا جی، اصل میں یہ بڑے بڑے اسٹیٹ چاہتے تھے ہمیں اور وہ کارخانے حاصل ہوں گے، ہندو کی تنگ نظری تھی جی، اس سے تنگ آ کے ہم نے ان سے کہا تھا کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نفرت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمانے وفا بدلا، مجبور ہو کر، یعنی اگر وہ تنگ نظر نہ ہوتا تو پھر ہم پاکستان کا مطالبہ ہی نہ کرتے۔ یہ کچھ کہتے ہیں یہ لوگ۔ ساری تاریخ میں قائد اعظم کی تقاریر اور تحریر کو دیکھی، ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے مانگ رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مخلوط آبادی و مملکت میں اس صحیح قرآنی نظام قائم نہیں کر سکتے، ہم الگ خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم قرآنی نظام قائم کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہندوؤں نے یہ بات بڑے غور سے سننے کی، اور پھر میں عرض کروں کہ آپ کو اگر اس دور کی صحیح تاریخ کہیں ملے گی تو اس دور کے طلوع اسلام کے فائلوں میں ملے گی۔ الگ ایک خطہ زمین جس میں ہم قرآن کے مطابق مملکت قائم کر سکتے، یہ بنیاد تھی عزیزان من اس تقسیم کی۔ کہا جاتا ہے جی پاکستان کی تحریک کی اور تقسیم کی بنیادیں، کوئی کہتا ہے جی معاشی مسئلہ تھا جی، اصل میں یہ بڑے بڑے اسٹیٹ چاہتے تھے ہمیں اور وہ کارخانے حاصل ہوں گے، ہندو کی تنگ نظری تھی جی، اس سے تنگ آ کے ہم نے ان سے کہا تھا کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نفرت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمانے وفا بدلا، مجبور ہو کر، یعنی اگر وہ تنگ نظر نہ ہوتا تو پھر ہم پاکستان کا مطالبہ ہی نہ کرتے۔ یہ کچھ کہتے ہیں یہ لوگ۔ ساری تاریخ میں قائد اعظم کی تقاریر اور تحریر کو دیکھی، ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے مانگ رہے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مخلوط آبادی و مملکت میں اس صحیح قرآنی نظام قائم نہیں کر سکتے، ہم الگ خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم قرآنی نظام قائم کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہندوؤں نے یہ بات بڑے غور سے سننے کی، اور پھر میں عرض کروں کہ آپ کو اگر اس دور کی صحیح تاریخ کہیں ملے گی تو اس دور کے طلوع اسلام کے فائلوں میں ملے گی، وہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ ہندو یہ کہتے تھے، میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ آپ کے ہمیں مبارک میں یہ بات آئے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم کو برداشت کر لیں گے، ہم اس پہ آمادہ ہیں، ہم رضامند ہو جائیں گے، بشرطے کہ تم یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ تم وہاں اسلامی مملکت قائم کرو۔ دیکھا آپ نے، تقسیم ملک کا باعث نزاع نہیں تھی بات، باعث نزاع بات یہ تھی کہ وہاں اسلامی مملکت قائم کرنے کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور اس سے پہلے لارڈ کرونر تو اس سے پہلے کہہ چکا کہ ہم مسلمان مملکتوں کو آزاد ہونے دیں گے، ان میں ہم اسلامی نظام قائم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی پوچھے کہ تمہارا اس میں کیا بگڑتا ہے؟ بگڑتا تو یہی ہے نا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا
تو پھر ان کے باطل نظام جو ہیں وہ باقی نہیں رہتا۔ ہندوستان میں میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی آواز کے اوپر بولا بھائی دیسائی وہاں کانگریس پارٹی کا لیڈر ہوتا تھا پارلیمان میں، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام خواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے۔ اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم رہ سکتا ہے۔ عصر حاضر میں بہترین نظام حکومت اس نظریہ پر قائم ہو سکتا ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک قوم بن جائے، اسلامی نظام کا نام لینا چھوڑ دو۔ یہ سن 38 میں وہاں پارلیمان کے اندر کانگریس پارٹی کا لیڈر جو ہے اس نے اعلان وہاں کیا تھا اور اس پہ ہندوستان ٹائمز میں اداریہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے جٹی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریس اس چیز کے اوپر ہے کہ اس مقصد کے لیے ملک کو تقسیم نہ کیا جائے کہ وہاں اسلامی نظام قائم ہو۔ خود گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان تک دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس کے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں مخالفت کس بات کی ہو رہی؟ میں نے یہی بات تھی جو یہ مسلمان نیشنلسٹ علماء وہاں کہتے ہیں کہ مذہب صرف پرائیویٹ تعلق کا نام ہے، عبادات اعتقادات ہمارے رسوم، اس کی حفاظت کی ضمانت کانگریس دے رہی ہے، پھر علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ چیز تھی جس کی بنا پہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ارے سجدے کی اجازت سے تو اسلام آزاد نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے یہ کہ مخالفت وہاں بھی جو ہو رہی تھی تسکین کی ملک، وہ یہ مخالفت تھی کہ یہاں کہیں قرآنی نظام قائم نہ ہونے پائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک تھے مسٹر منشی، بامبے کے وزیر اعظم بھی رہے تھے، غالباً وزیر، اکھنڈ بھارت ایک کانفرنس ہوئی تھی لدھیانے میں 1941 میں۔ اس کے خطبہ صدارت میں اس شخص نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے۔ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تھی مخالفت بنا۔ اور یہ آپ کے ہاں کے علماء کرام جنہیں اس زمانے میں نیشنلسٹ علماء کہتے، یہ کچھ تھوڑے سے مستثنیات میں ایسے تھے کہ جو تحریک پاکستان کے ساتھ تھے، مولانا ظفر احمد قریشی، شبیر احمد وغیرہ، باقی سب کے سب جتنے تھے یہ علماء دیوبند وغیرہ یہ ان کے ساتھ تھے، اور یہ اس بنا پر یہ مخالفت کرتے تھے جناتی کہ یہ کہاں سے نیا خیال لے آیا کہ اسلام زندہ ہی اپنی آزاد مملکت میں ہو سکتا ہے، یہاں کون سی چیز ہے جس سے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی تھا۔ یہی وہاں نزاع کی بنیاد تھی، اور یہاں آنے کے بعد عزیزان مان کہ یہی وہ بنائے نزاع ہے۔ یہ بات آپ سنیے کیا
وہاں مودودی صاحب نے کہا مجھ سے یہ جاتا ہے کہ بھائی ایک خطہ زمین حاصل تو ہو جانے دو، جب حاصل ہو جائے گا تو وہاں آپ اسلامی نظام قائم کر لیجیے گا، زمین تو مل جانے دو، زمین نہ ملی تو مسجد کہاں بنا سکے گا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے جو سیاست کا کچھ مطالعہ کیا اس بنا پہ میں ناممکن سمجھتا ہوں کہ خطہ زمین اس طرح سے مل جانے کے بعد وہاں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور یہاں 30 سال تک یہ برابر یہ کوشش ہے اس چیز کی کہ یہاں اسلامی نظام قائم نہ ہونے پر۔ نئی بات آپ سنیں گے، اس لیے کہ یہاں تو اتنا زور دیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ پھر میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ اسلامی نظام قائم ہونے کے لیے پہلی چیز عزیزان من وہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام کے داعی، اس کے قائم کرنے کے مدعی، جو وہ قائم کرنے کے بعد اس کے استحکام کے ذمہ دار ہوں گے، وہ تو آپس میں متفق ہونا، یہ ٹھیک ہے نا، قانون کا اتنا تو ہونا چاہیے نا، یہ تو ہو کہ یہ اسلامی نظام ہے، اس پہ وہ سارے متفق ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپس میں ان کی کیا کیفیت ہے؟ اس وقت متحدہ محاذ میں عملی سیاست میں نہیں آیا کرتا، میں صرف قرآن کی روح سے ان چیزوں کا جائزہ لیا کرتا ہوں۔ متحدہ محاذ میں اس وقت مفتی صاحب، مفتی محمود اور جماعت اسلامی مولانا مودودی نمایاں حیثیت انہیں حاصل ہے نا، تو ان دونوں کو تو اسلامی نظام کے تصور و نظریے پہ متفق ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب کے نزدیک مودودی صاحب کی حیثیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے؟ 1969 کی نومبر کا مہینہ حیدرآباد کی پریس کلب میں مفتی صاحب نے ایک کانفرنس کی، اس کی رویداد یہ جو رسالہ زندگی نکلتا ہے نا یہاں، اس ہفتہ وار زندگی کی جو بڑی اہم چیز ہے، اس لیے حوالہ لکھنا ہے، لکھ لیجیے۔ 10 نومبر 1969، 10 نومبر 1969 کا زندگی لاہور سے جو شائع ہوتا ہے، اس میں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ شائع ہوا تھا۔ سنیے، مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ مودودی نے، یہ تو ایک دوسرے کو مودودی صاحب بھی نہیں کہتے، مودودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو کہہ رہے تو یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ مودودی کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں، فتویٰ دینے کا حق مجھے، میں اب تک 15,000 فتوے دے چکا اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہے۔ اب سنیے، میں آج اس پریس کلب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ، کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اس کے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی جماعت سے تعلق رکھنا کفر اور ضلالت ہے۔ آگے سنیے، وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے۔ اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا اور اب اسے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اس کا جنازہ نکل کر رہے گا۔ مودودی صاحب کا مقصد کا فتویٰ زندگی میں چھپا اور یہ دونوں اب علم بردار بنتے ہیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے۔ سوچ رہے ہیں آپ کہ یہ سازش کیا؟ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ پچھلے سال تو یہ بہت زوروں پہ تھی نا یہ تاریخ، رمضان کا مہینہ، ہمارے قریب ہی ہیں چودھری ظہور الہی صاحب کی کوٹھی، اس میں ان کی افطاری، اسی شان کی افطاری ہوگی۔ خیر، 26 اگست 1977 کے مطالعات میں اس کی رویداد شائع ہوئی افطاری۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ افطاری کے وقت میں تو میزوں کے اوپر یہ سب احباب اکٹھے بیٹھے۔ اب اس کے بعد شامت اعمال افطاری کے فوری بعد اذان ہو گئی، تو جب اذان ہوئی ہے تو مفتی محمود صاحب اپنے ساتھیوں کو، حواریوں کو لے کے ایک طرف چلے گئے اور نورانی صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک طرف چلے گئے۔ اسی لان کے اندر یہ دو الگ الگ جماعتیں وہاں مغرب کی ہوئی، یہ ہو گیا نا وہ دین ابد، اور جب یہاں سے السلام علیکم ہو گیا اور اس کے بعد پھر میز پہ آ بیٹھے، پھر کھانے کا وقت ہو میز پہ، اسی بات۔
یہ چیزیں آپ کے یہاں ہوئی ہوئی اخبارات میں موجود ہیں، اور یہ دونوں کی بات تھوڑی ہے، بات تو آگے چلتی ہے اور دلچسپ ہے۔ نورانی صاحب نے، یہ بریلوی حضرات ہیں نا جی، نورانی صاحب یاد رکھیے، میں صرف ان کی باتیں نقل کر کے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہا کرتا، ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ کہنا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا اخبار ہے دلی سے، کراچی سے نکلتا ہے، اس میں بات یہ شائع کی بڑی دلچسپ، انہیں کے الفاظ میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ میں اور مولانا عبدالستار نیازی، مولانا غلام علی اکاڑوی اور مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب، حسین الدین شاہ صاحب، یہ ابھی 3-4 روز پہلے 13 اکتوبر 1977 جمعرات کا ذکر ہے کہ ہم سب جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کے لیے گئے تاکہ دارالعلوم اور ایک اور مسجد کا سنگ بنیاد ان سے رکھوایا جائے۔ ان سے باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے وسیع القلب ہیں، آپ میں بڑی رواداری ہے، آپ میں بڑی فراخ دلی ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ اسی فراخ دلی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سہالہ میں تھے، قید کے ان لمحات میں رواداری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلاں صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ مجھے یہ رپورٹ ملی اور میں سنتا رہا تو وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ نے اس رواداری کا ثبوت دیا۔ نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے جواباً عرض کیا، جنرل صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو غلط اطلاع ملی، کسے کوڑ جا مارے۔ ہم میں الحمدللہ بڑی وسعت قلبی ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی وسعت نہیں ہے۔ ہم میں رواداری ہے، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید کرنے والے کے لیے کوئی رواداری نہیں۔ تو فتویٰ اپنے مولانا احمد رضا خان صاحب کا رپورٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کچھ کہا ہے، کہتے ہیں کہ اس فتوے پر، ان کے فتوے پر جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے سوا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے کوئی بھی شخص ہو، خواہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہو، ملتان کا ہو، اچھرے کا ہو، کسی شاپ میں رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور میں نے کہا جناب والا، یہ 4 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم تو حرمین الشریف کین کے مدنی امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے جی۔ مکے میں کعبہ میں پہنچ کے بھی وہ جو وہاں کا امام ہے، کہا کہ ہم تو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ملا جو 4 ٹکے کے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ اطلاع غلط ملی ہے، آپ مطمئن رہیں جی۔ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اذان ہوتی تھی تو علامہ ظاہری موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے، ان لوگوں کا رخ ایک طرف ہوتا تھا اور ہمارا رخ ان سے دوسری طرف، اس کے دیکھنے والے 1-2 نہیں بے شمار موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے۔ نماز میں عزیزان من یہ بڑے دھڑلے اور فخر سے کہا جا رہا ہے، یہ نظام اسلام قائم کرنے کے مدعیوں کی آپس میں تکلیف ہے۔ جو میں نے کہا ہے کہ یہاں یہ بڑی گہری سازش ہے کہ یہاں کسی طرح سے بھی قرآن کا نظام، جسے اسلامی نظام کہتے ہیں، وہ قائم نہ ہونے پائے، تو سوچئے کہ جب یہ کیفیت ہے آپس میں ان کی، تو یہ کسی ایک نظام کے اوپر متفق ہو کر اسے اسلامی مان سکیں گے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو وہاں کہا گیا، یہ خیال خام ہے، اس کو دل سے نکال دیجیے کہ یہاں یہ قائم نہ ہونے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے، 1938 کا ذکر ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے پاس ایک تبلیغی کوئی ڈیلیگیشن، ایک وفد پہنچا۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ آپ مسلم لیگ کے جلسوں کے لیے اس قدر وسیع و عریض پنڈال کھڑے کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس سے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ علاوہ دیگر امور، اس سے غیر مسلموں کے دل پر ملت اسلامیہ کے اتحاد اور ان کی حیث اجتماعیہ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ جو وفد گیا تھا، کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ کو اس سے زیادہ مؤثر طریق بتاتے ہیں
اور وہ یہ کہ آپ نماز کے وقت اسی پنڈال میں با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کریں. یہ انہوں نے تجویز پیش قائد اعظم سے. آپ نے فرمایا قائد اعظم کہ نماز کی اہمیت کا تو مجھے انکار نہیں، لیکن آپ کی تجویز میں مجھے ایک خطرہ نظر آتا ہے. نماز با جماعت میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اگر میں خود امامت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو شاید تمام حاضرین میرے پیچھے نماز پڑھ لینے میں مذائقہ نہ سمجھیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام کسے بنایا جائے. اگر میں نے کسی دیوبندی کو امام بنا دیا تو بریلوی حضرات اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. انہیں بنا دیا تو یہ صورتحال اس کی ہوگی. اور اگر یہ 6 وہاں پڑ گئی تو ایک پنڈال میں جتنی مختلف جماعتیں کھڑی ہوں گی، ذرا اس کا تصور کیجئے اور فرمائیے کہ غیر مسلموں کے دل میں اس سے تاثر کیا پیدا ہوگا. خدا کے لیے مجھے بخشیے. جی ہاں، اللہ پر مالا اپنی ساتھ رام کرتے ہونا جائے. مجھ سے کہا یہ جاتا ہے، مجھ سے یہ کہا جاتا ہے ہماری ساری عمر اس میں گزر گئی، اتنی محنت کی، یہ سب کچھ کیا، اس سے حاصل کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیجیے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو چھوڑیے کہ اس سرزمین میں مجھے کیا حاصل ہوا یا کیا نہ ہوا. میرا وہ جو یقین ایمان کے درجے کا ہے، جو خدا نے یہ کہا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ كُلِّ، قرآن کے نظام کو دنیا کے ہر نظام پہ غالب آ کر رہنا ہے، یہ میرا ایمان ہے. اور قرآن نے یہ بھی بات صاف کہہ دی ہے کہ لا شرکیت ولا غربیت. اس میں نہ ایسٹ کی کوئی تخصیص ہے نہ ویسٹ کی تخصیص. اقبال کے الفاظ میں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. قرآن کسی سرزمین کا پابند نہیں ہے. اگر یہاں کے لوگ اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کوئی دوسری قوم ہوگی کہ جو اس کو اپنے ہاں وقت یاور جس کا ہوگا قوم کا، وہ اپنے ہاں اس کو اپنائے گی. صاحب یہ تو نوع انسانی کی پوری نوع انسانیت کے لیے ضابطۂ عمل ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں. قرآن نے خود کہہ دیا کہ اگر تم اس سے اعراض برتو گے یستبدل قوما غیرکم، کوئی اور قوم ہوگی جو اس کو لے لے گی. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی. وہ ٹھیک ہے سر، وہ قوم لے لے گی. اور میں اس کے آثار دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے تو میں اقوام عالم میں ایک ایسے نظام کے لیے تڑپ دیکھ رہا تھا جس کا انہیں علم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے ملے گا، اور وہ نظام قرآن کے اندر تھا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں قرآن کے اوپر تحقیق کرنے کا وہ راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہاں کے دانشمند، جو قرآن نے تجویز کیا ہے اور جس سے حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں. میں اس کی وہ مثال ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت ہے عزیزان مان، معلوم نہیں جمع ہے آباد درد دل کہنے. عزیزان مان، میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیے نگاہوں کا رخ کیسے پھر رہا ہے وہاں، اور میری امیدیں تازہ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ابھی 2 مہینے ہوئے کتاب آئی، کتاب کا ریویو چھپا تھا اور مجھے اس نے اٹیک کر دیا فوراً. میں نے اپنے دوستوں کو لکھا اور ان دوستوں نے، اللہ ان کو خوش رکھے، کیانی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے لندن سے تلاش کر کے وہ کتاب نہیں دی. فرانسیسی ایک سائنسدان ہے اور وہ شخص سرجن ہے، بہت بڑے پائے. اس کا یہ میدان نہیں ہے. اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس. مفکر کا نام ہے مورس Bucaill. کوئی فرانسیسی تو بتا دے گا. کیوں بیٹی کیا ہے یہ؟ وہ کہہ لے. اچھا، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، عجیب و غریب کتاب ہے. وقت تو لگ جائے گا لیکن سننے کی بات ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر اقوام مغرب کا رخ کس طرف ہے. اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں. میں نے بائبل کا مطالعہ کیا صرف اس نقطۂ نظر سے کہ سائنس نے جو انکشافات اس دور میں کیے ہیں، وہ جو خدا کی کتاب کہی جا رہی ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے یا تردید ہوتی ہے. اور میں نے ایک ایک ڈسکوری کو لے کے اس سے جب اس کا مقابلہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ہر بات کی تردید ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ خدا کی کتاب ہے جیسا تم یہ کہتے ہو
تو پھر یہ تمہارا خدا تو بڑا ہی بے خبر اور جاہل ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ زمین گردش کرتی ہے یہ ساکن ہے۔ اور اگر یہ چیز جو ہے خدا تمہارا باخبر ہے تو یہ کتابیں پھر خدا کی نہیں ہو سکتی، اور ان کو تو میں نے ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ پھر خیال آیا کہ ایک اور مذہب بھی بڑا ہے، وہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اس کتاب کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیا کہتی ہے، اور میں نے قرآن کی طرف رخ کیا۔ عربی نہیں جانتا تھا، ترجموں سے ہی انحصار تھا، ترجمہ دیکھتا ہوں تو ایک ترجمہ دوسرے ترجمے سے ملتا ہی نہیں، کیا بات ہے سر، ترجمے ہی نہیں مل رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہیں کہیں کسی ترجمے میں کچھ چمک سی مجھے نظر آتی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کتاب میں کچھ روشنی ہے، یہ ان ترجمہ کرنے والوں کی اپنی نگاہ ہے جو ایک مقام کے ایک متعین چیز کے اوپر یہ نہیں آتے، کچھ ایسا ہے۔ کہا کہ صاحب اگر تحقیق کا شوق ہے تو جو کتاب کو اس کی اپنی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں ہم میں عزیزان ایمان جن کی یہ کیفیت ہے، اور اس نے عربی سیکھنی شروع، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، آج خود پہنچ رہا ہے، یعنی میرے اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، میرا خیال ہے میری کوئی شاید کتاب بھی نہ پہنچی ہوگی اس تک، تو کہنے لگا کہ عربی زبان یہ جو موجودہ ماڈرن ہے اس سے نہیں قرآن سمجھ میں آ سکتا، وہ جو عہد نزول قرآن کی عربی تھی اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا، اور وہ عربوں کے ہاں جو بدو قبائل ہیں ان میں ابھی تک ہے، وہ فرانس سے عرب چلا گیا اور وہاں 6 مہینے جا کے بیٹھ گیا ان کے اندر جا۔ کہا وہاں جو یہ دیکھا میں نے کہ اللہ اکبر، یہ قرآن کے الفاظ کے یہ جو ترجمے کر رہے ہیں یہ کیا چیز، کہاں یہ مقام اللہ اللہ، یہ قرآن کے یہ الفاظ، یہ ان کا مفہوم، یہ ان کے تراجم، اپنے ہاں والوں کو تو میں نے پھٹکارا، ان کے متعلق میں نے کہا میں یہی معذرت تھی کہ تمہارا نقص یہ ہے کہ تمہارے ہاں جو کچھ تمہارے بڑے بوڑھے جو ہے کر گئے ہیں، تم نے وہ ایمان بنا لیا کہ اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹنا جو ہے یہ کفر ہے، تمہاری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ تم اب خود تحقیق نہیں کرتے۔ اگر تم آج کے دور کی سائنٹیفک تحقیقات کی روشنی کے اندر قرآن کے اوریجنل معنی کے اوپر آ جاتے تو تم کبھی یہ نہ کرتے کہ اسلاف اگر اس کو ساکن کہہ گئے ہیں تو تم بھی اس کا ترجمہ ساکن ہی کرتے۔ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب سمجھ، وہی جو اس نے ڈسکوری کے پوائنٹ لیے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ایک دو نہیں ہے، وہ بھی بڑے پھیلے ہوئے ہیں سر، زیولوجی اور بایولوجی اور ایسٹرونومی، علم الحیات، علم اللسان، علم الانسان، ان کے اوپر وہ آتا ہے۔ کہتا اس کے بعد میں نے کہا دیکھو قرآن میں کیا لکھا، تو دیکھا یہ کہ قرآن ہماری کتابوں کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک موضوع کو لیتا ہے اور سب کچھ وہی دے دیتا ہے، اس میں تو یہ پھیلا ہوا ہے سب کچھ، تصریف آیا، میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ تو مختلف مقامات پہ لاتا ہے ایک چیز کو، اور میں نے پھر قرآن کی تبویب شروع کی، اپنے موضوعات کے متعلق اس نے سارے قرآن سے کلاسیفائی کر کے اس کا رکھ لیا، اور اس طرح سے قرآن کے معانی متعین کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے یہ مینوان وہی کتاب ہے ارفر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کے اندر کوئی تبدیلی یا کہیں بات کا اضافہ تو نہیں ہو گیا کہ انہوں نے تو کچھ ویسا ہی لکھا ہو جاتا بائبل میں، اور ان کے بعد کے جو علماء ہوئے انہوں نے ان کے اندر، اور اس کے بعد اس نے تحقیق شروع کی، اور تحقیق کے بعد ذاتی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن جو آج ہمارے زمانے میں ہے یہ لفظ وہی ہے جو محمد نے دنیا کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں ایک اور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مسلمانوں نے، اور یہ مسلمان انہوں نے خود نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ اورینٹلسٹ یہاں کے مستشرقین نے ایک سازش کی اور یہ اس دھوکے میں آ گئے، انہوں نے اسلام کو محمدن ازم کہنا شروع کیا اور اپنے آپ کو محمدن کہنا شروع کیا، انہوں نے خدا سے رشتہ توڑ کے اپنا رشتہ اس کے ساتھ انسان کے ساتھ کام کر لیا، خدا کا دین نکل گیا ان کے اندر سے۔ جھکاتا ہوں جو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں نے علی وجہ بصیرت اس دعوے کی صداقت کو پا لیا۔ پوری کتاب بڑی عظیم کتاب،
وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو اس میں جو دو چار جو اس نے مثالیں دی ہیں نا، جو آیتیں دی ہیں، میں بتاتا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب بھی کتاب آئی جی دوسری کاپی بھی نہیں ہے، ٹرانسلیشن کی بڑی بات ہے، میں اس سے رابطہ قائم کر رہا ہوں۔ عجیب چیز ہے، اس شخص نے وہ کہا کہ یہ چیز وہاں فرینچ میں اس نے لکھی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا، اور اس نے کہا میں اعتماد نہیں کسی پہ کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے اتنی زیادہ انگریزی سیکھی کہ بیٹھ گیا 7 ٹرانسلیٹر کے، اور اس نے کہا کہ یہ کتاب تو مسلمانوں تک پہنچانی چاہیے۔ اس کے بعد عربی میں ٹرانسلیشن اس نے کیا اور مصر میں چھپوا رہا ہے، صاحب وہ یہ کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہے جی، وہ اگر اس سے یہ ملی تو وہ ہے اس قابل یہ چیز کہ اردو میں بھی شاید وہ ہو جائے اور عام کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے وہ چیز جو بہرحال اس میں اس نے آیتیں دی ہیں اور ایسے باریک معنی میں گیا ہے، اور میں بطور اپنے فخر کے نہیں کہہ رہا، آپ حیران ہوں گے جو معنی وہ اس لفظ کا متعین کرتا ہے وہ میری لغات القرآن میں موجود ہے، اس لیے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور جو مفہوم آیت کو متعین کرتا ہے میرے مفہوم القرآن کے اندر وہ موجود ہے، انہی لفظوں کے اندر موجود ہے جن لفظوں میں وہ اپنے یہاں بیان کرتا ہے۔ اگر خالصتاً قرآن کو اپنا سورس آپ بنائیں گے، دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہوگا، ہر شخص اسی نتیجے کے اوپر پہنچے گا۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم تدبر کرو گے تو دیکھو گے کہ میرے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ فرانس میں بیٹھا ہوا ایک فرینچ کا سائنٹسٹ، وہ قرآن کے صحیح طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے جو اس نے معنی متعین کی ہیں آیت کے، وہ اردو زبان میں میری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مفہوم القرآن دنیا جس طرف آ رہی اور جو نظام جس کے لیے وہ ترس رہی ہے وہ دنیا، اس کی بھی ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں۔ سویڈن سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، فلاحی مملکت، وہاں کا بہت بڑا معاشیات کا ماہر گنر میڈن، آپ کے اہل علم آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ اس نے وہ جو ذخیر کتابیں لکھی ہیں انڈیا میں بیٹھ کے 7 جلدوں کے اندر، وہ شخص اپنے ہاں کی فلاحی مملکت جسے باقی دنیا مثالی پیش کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مملکت یا فلاحی مملکت جو ہے وہ انسانیت کا فلاح نہیں کرتا، ایک ایسے نظام کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں نہ کرۂ ارض کے نقشے پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں، نہ قوموں کے خود وضع کردہ حدود۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح قرآن کا تصور جاگزی ہوا۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ چلے پھرے، رہے سہے، اور ہر جگہ یکساں شرائط پر اپنے لیے مسرت حاصل کر سکے۔ سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی، اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کے باہمی مشورے سے اپنا کاروبار سر انجام دے گی۔ ہم اپنی روح کے مذہبی نشیمن میں کسی ایسی ہی حسین دنیا کا تصور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم آہنگی اور یکجہتی ہو۔ ایک کاش یہ دنیا کہیں وجود میں آ جائے۔ تڑپ رہی ہے دنیا عزیزان من قرآن کے نظام کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یہ خطہ زمین اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں یہ مثالی مملکت قائم کر کے دنیا کو ہم محسوس طریقے سے دکھا سکیں کہ یہ دیکھو، اور اس کے انسانیت نتائج سے ساری دنیا کھینچ کے اس کی طرف آ جائے۔ میں نے جب ایسا کیا کہ قرآن محتاج نہیں ہے کسی خاص خطہ زمین کا، کسی خاص قوم کا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاوا، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے جب اس کو دیکھا کہ ہمارے ہاں کیا حالت ہے، عزیزان من تڑپ اٹھا۔ کوید نامے کے یہ اشعار ہمیشہ میں سامنے، وہ کہتا ہے کہ محفل ماں بے نیو بے ساقی ہے، کوئی بات نہیں، ہماری مجلس میں نہ ساقی ہے نہ چھڑاؤ، ساز پرانا نواہا باقی ہے۔ قرآن کے ساز کے اندر تو بھی بڑی نوائیں ہیں۔ زخمائے ماں بے اثر افتد اگر یہ مضراب ہماری جو ہے اس کی تاروں سے وہ موسیقی کی لہریں نہیں لگا سکتی، آسماں دارد ہزارہ زخمہ بات۔ ذکر حق از امتا آمد غنی، از زمانوں از مقام آمد غنی۔ ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جزاز،
ذکر کرنے والے کا یہ محتاج نہیں ہے. یہ اپنی حیثیت مستقل خود رکھتا ہے. احتیاج روم و شام و را کجاست، حق اگر از پیش ما بردار دش. اگر خدا ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھوں سے اس کو چھین کے لے جائے گا، پیش قوم دیگرے بردار دش، اور کوئی قوم ہوگی جو اس کو لے لے گی اور اپنے یہاں نظام قائم کرے گی. از مسلمان دیدہ ہم تقلید و زن، ہر زمان لڑ جانم دلر در بدن. میں جب دیکھتا ہوں کہ محبت تھی بڑی اس کو اپنی ملت کے ساتھ، میری بھی یہی کیفیت ہے عزیزہ نے من، اسی لیے میں نے ساری عمر انہی کے اندر بسر کی اور آپ کو مخاطب کرا. محبت ہوتی ترسم از روز روزے کے محروم ہائے تب اٹھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آج محرومش کو من آتش خود بر دلے دیگر جلا، کہ اس قوم سے وہ اٹھا کے دوسری قوم کو دے دے گا. تڑپ اٹھتا ہوں میں اس خیال سے کہ اوہ کیا. لیکن قرآن تو وہ جذباتی ہے نہیں ہے کہ اس کو یہ جذبات بتا دے کہ اس قوم میں نہیں کہ وہاں کیوں چلا گیا. اس کے لیے تو تمام انسان جیسا ہے. جو بھی سورج نکلنے کے بعد آنکھیں کھولے گا، سورج اپنی روشنائی سے اس کو مستنیر کر دے گا. جو آنکھیں بند کر دے گا وہ خود محروم رہ جائے گا. سورج کا یہ کام نہیں کہ وہ اگلے کی آنکھ جا کے کھول کے اس کے اندر روشنی ڈالے. میں نے اپنی قرآنی فکر کی طول و طویل مسافت کی مختلف منزلوں کو مختصر الفاظ میں نشاندہی ان کی کر دی ہے. اس کا شکریہ بدرگاہ رب العزت باقی ہے، لیکن خدا کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اس کے مخلص بندوں کا شکریہ میرے ذمہ ہے. میرے اس سفر کی کیفیت یہ تھی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ راؤ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یہ ہے میرا قافلہ جو بنتا چلا گیا. اکیلا چلا تھا عزیزہ نے من، ایک شخص، کوئی دوسرا سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا. راہ راؤ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. یہ ان مخلص ہمراہان سفر کی رفاقت تھی جس نے نہ صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں ہونے دیا بلکہ میری ہمت اور حوصلے بھی بڑھاتے رہے. ان کا شکریہ ادا کرنے کا اس سے زیادہ حسین انداز اور کون سا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیے خدائے بزرگ و برتر سے دعا کروں کہ الہ العالمین تیرے ان بے ساز و جراح بندوں نے بڑے صبر اور استقامت سے اس زیادہ پرخطر میں میرا ساتھ دیا اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مشکلوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے. اپنے بندوں کو لامزی و اجر المحسنین کی نشید جاں فضا سے نوازنے والے تو قافلہ قرآنی کے ان زیادہ پیماؤں کو شرف انسانی کی درخشندہ منزل تک پہنچا دے کہ کاروان حیات کے لیے اس سے زیادہ گراں آیا متاع کوئی اور نہیں. یہی وہ متاع ہے جس کے تصور سے یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اور جہاں تک میرا اپنا تعلق عزیزہ نے من، میں نے شروع سے اپنی قوم کے نئی نسل کے نوجوانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے. اور آج بھی جبکہ یہ آپ گولڈن جبلی منا رہے ہیں، میری عمر کا آخری حصہ ہے، اقبال کی ہم نوائی میں آج بھی میری یہی دعا ہے کہ میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے، ٹھکانے لگا دے. یہ میری اس متاع فقیر کے بعد اپنے لیے یہ دعا عزیزان من عمر کا آخری حصہ ہے. بہرحال کبھی عمر سے یہی دعا ہے آخری وقت آئے تو ایک شہادت جہاں ہو خدا کی توحید کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. آخری آرزو یہ ہے الہ العالمین کہ آخری الفاظ زبان پہ یہ ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے.
یہ چیز ہو تو آسمان سے کہہ سکوں کہ دیدائی آغازم انجامم نگر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم برادران عزیز. شکریہ.